الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى بشأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور النور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کی برگزیدہ بندے ہے۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء محمد پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر اس کے کہ آج کا یہ مبارک عنوان معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کروں۔ آئیے سب سے پہلے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پاک کی فضیلت سنیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری زندگی میں پیچیدگیاں زیادہ ہونے لگے، یعنی تمہاری زندگی میں مشکل زیادہ ہونے لگے، کسی کام کو لے کر ہر کام اٹکنے لگ جائے، پریشانیاں زیادہ ہونے لگ جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر تم کثرت سے درود پڑھنے لگ جاؤ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پیچیدگیوں یعنی مشکلوں کو دور فرما دیتا ہے۔ آج کل ہر کوئی اپنے حالات زندگی کو لے کر یقیناً پریشان بحران ہوتا ہے، اور وہ
کسی سے بھی پوچھتا مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتا جس سے ہماری پریشانی حل ہو جائے، قرضے ختم ہو جائے، فلاں فلاں، ہر ایک کو اپنی اپنی ایک تکلیف ہوتی ہے۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا کہ اگر تمہاری پیچیدگیاں بڑھنے لگ جائے، کمی نہ ہو رہی ہو، تو تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، درود پڑھنے سے اللہ تمہاری پیچیدگیوں کو دور فرما دے گا۔ بے شک درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرماتا ہے، درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے درجات بھی درود پڑھنے والوں کے بلند کرتا ہے۔ درود پڑھنے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا، سوال و جواب میں منکرین کے، اور قیامت کے دن میں انشاءاللہ درود پڑھنے والے کے خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت بھی فرمائیں گے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پھر سے ایک مرتبہ ہم سب کے پیارے آقا مولا حضور نور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سو مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج کا یہ مبارک عنوان شب معراج کو لے کر ہے، اور کچھ اہم باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ شب معراج کو لے کر کیا کیا باتیں لوگ عقل سے اعتراض کرتے ہیں، کوئی سرے سے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ میں اپنے اس ٹاپک پر آؤں، میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے 40 سال کی عمر میں نبی ہونے کا اعلان فرمایا، 40 سال کی عمر تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں خاموش رہے، اور خاموشی سے اپنے کردار، اپنا مزاج، اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا۔ آپ تاریخ کی کون سی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، 40 سال تک سرکار خاموش رہے، تو 40 سال کے اس عرصے میں سارے مکے کے مشرکین سب کے سب آپ کو امین کہہ کر پکارتے تھے، صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ یعنی سارے مکے کے لوگ سے اگر کوئی پوچھتا اس مکے میں سب سے زیادہ سچا انسان کون ہے، سب سے زیادہ امانت دار انسان کون ہے، تو سارے مکے کے لوگ ایک ہی ذات کی طرف اشارہ کرتے تھے، وہ آپ کے اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 سال تک سرکار نے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے نبی پیدائشی طور پر نبی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اپنے نبی ہونے کا اعلان اس لیے نہیں کیا۔ پہلے سرکار نے مکے میں تمام لوگوں کو اپنے اخلاق اور اپنے مزاج سے متاثر کیا، تو جب آپ کو سارے مکے کے لوگ امین ہونا، صادق ہونا، آپ کے اخلاق کی تعریف کرنے لگے، تب اللہ کا حکم ہوا، اے حبیب اب اعلان کر دو میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو سرکار علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل 53 سال مکے میں رہے، 53 ایئر، اور 10 سال جو ہے سرکار مدینہ علیہ السلام مدینہ پاک میں رہے، 63 سال 63 ایئر، 60 پہ 3 سال کی عمر مبارک میں سرکار اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے ہیں۔ لہٰذا سرکار مدینہ علیہ السلام نے جب مکے میں اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد بہت خطرناک طریقے سے مشکلیں شروع ہو گئی۔ کوئی نہیں مانا، کوئی مانا، ماننے والے کو صحابی کہتے ہیں، نہ ماننے والے مشرکین کفار نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، حضور کو ستاتے رہے۔ سرکار علیہ السلام کے صحابہ جو آپ پر ایمان لاتے اللہ پر رسول پر، ان کو ستاتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، اور تکلیفیں اتنی خطرناک تکلیفیں، اگر بندہ پڑھے تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائے،
کہ یار کس خطرناک طریقے سے مکے والوں نے، مکے کے مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ پر تکلیفیں پہنچائی. سرکار کے مقدس صحابہ کو انہوں نے نہا کے قتل کیا، شہید کیا. الغرض سرکار اپنے نبی ہونے کے اعلان کے بعد 13 سال تک مکے میں رہے، اور ان 13 سال میں ایسی کوئی بات اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہر وہ تکلیف حضور کو اور حضور کے ماننے والوں کو پہنچائی گئی. اب سرکار علیہ السلام کو اس تکلیف کے دور میں جب مشرکین سارا کا سارا مکہ حضور کا دشمن، حضور کے صحابہ کا دشمن ہو گیا تھا، اس وقت 2 شخصیات ایسے تھے جو حضور کو، حالانکہ حضور کو اصل حضور بالکل بے خوف ہو کر، نہ حضور کے دل دماغ میں کوئی ڈر تھا نہ خوف تھا، کیونکہ سب سے زیادہ ساتھ حضور کے اللہ تھا. تو جس کے ساتھ رب ہو اس کو کس چیز کا خوف ہوگا، غم ہوگا. لیکن دنیاوی اعتبار سے کوئی اگر حضور کو تسلی دیتا اس دور میں، تکلیف کے دور میں، بھائی آپ مصیبت ہو، آپ کسی پریشانی میں ہو، تو آپ زیادہ تر رب کو ہی اپنے ٹکڑا سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو. لیکن دنیا میں کوئی تو ایسا ہوتا ہے آپ کا اپنا دوست، رشتہ دار، جو آپ کو تسلی دیتا ہے کہ گھبرا نہیں، ہم ساتھ ہیں. تو یہ اس سے پوچھو جو زیادہ تکلیف ہوتا ہے اس کو کوئی تسلی دے دو، ہمت آتی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک میں 2 شخصیات ایسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں ساتھ دیتے. وہ ہے سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تمام مسلمانوں کی مقدس ماں اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور دوسرے ہیں حضور کے چاچا ابو طالب. یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تسلی دیا کرتے تھے. لیکن جب 12 سال ہوگا نبی اعلان نبوت کر تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، اور مکہ میں ایک قبرستان ہے، اس قبرستان کو جنت المعالی کہا جاتا ہے. ابھی بھی وہ قبرستان ہے جنت المعالی. اس قبرستان میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار شریف ہوا. پھر کچھ دن کے بعد آپ کے چاچا، مخلص چاچا ابو طالب، مولا علی کے والد، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب مکے والے تو تکلیف کو اور زیادہ کر دی. جب مکے کے لوگ حضور کو مان نہیں رہے تھے، گنے کے 100 صحابہ تھے، 100 مسلمان تھے، باقی کے سارا کا سارا مکہ آپ کے مخالف تھا، اور آپ کے تو آپ ہیں، آپ کے صحابہ کو بھی تنگ کرتا. تو مکے میں جب زیادہ تکلیفیں ہونے لگے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے طرف گئے. مکے سے 77 کلومیٹر یا 70 کلومیٹر ایک علاقہ آج بھی ہے، اس کو طائف کہتے ہیں، طائف کا علاقہ. وہ علاقہ آج بھی پہاڑوں کے بیچ میں ہے. اس وقت بھی 1400 سال کے بعد بھی، یعنی دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بیچ میں شہر بسا ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف کی طرف گئے. چلو میرے شہر والے تو بات نہیں مان رہے ہیں، میں ان کو جا کر سمجھاتا ہوں. جب طائف سرکار علیہ السلام گئے، کیونکہ وہاں کے لوگ ذرا پہلے سے، طائف کے لوگ پڑھے لکھے عقل مند لوگ رہا کرتے تھے. تو جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، جو دانش مند عقل مند طبقہ ہوتا ہے، وہ باتوں کو جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں جو بات سمجھ میں آتی. تو اس لیے وہاں گئے، وہاں جا کر لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لوگوں کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبی ہوں، اللہ کے جانب سے آیا ہوں. سرکار نے بڑی مقدس تقریر فرمائی طائف میں. جب تقریر کی تو وہاں کے لوگ سچائی کا انکار کرنے لگے. وہ لوگ تو حضور کے سامنے کچھ نہیں کہا، کیونکہ حضور نے ایسے دلائل دیے تھے اللہ کے ایک ہونے پر. بولے محبت سے سبحان. حضور نے طائف والوں کو اللہ ہے اور ایک ہے اس پر اتنے ثبوت دیے تھے کہ عقل مند جتنے لوگ تھے وہ خاموش اس کا جواب ہی نہیں دے سکے. جب جواب نہیں دے سکے تو وہ کہنے لگے ہم اپنے باپ داداؤں کا دین نہیں چھوڑ سکتے. یہ کہہ کر طائف کے لوگ خاموش تو چلے گئے، لیکن محلے کے اواباش، سامنے میرے طرف دیکھو، کوئی پیچھے بیٹھ کے مت دیکھو. محلے کے جو ہے آوارہ قسم کے اواباش کٹوں کو طائف والوں نے ہاتھوں میں ٹھکرے دے دیے. غور سے سنی میری باتوں کو. یہ کب کی بات ہے؟ جب حضور اعلان نبوت کر چکے، 12 سال کا عرصہ ہو گیا، سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا،
ابو طالب کا انتقال ہوا، حضور مکے سے طائف گئے، وہاں کے لوگوں کو سمجھا، وہاں کے لوگوں نے جواب تو دے نہیں سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے طائف کے لوگوں نے آپ کے بچوں پر اتنا سکھایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے پتھرے برسائے سرکار پر، جسم مبارک پر اتنے پتھرے برسائے کہ آپ کے ایک غلام حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، حضور کے ساتھ تھے، وہ کبھی حضور کے سامنے آ جاتے تو بچے پیچھے سے حضور کو مارتے، کبھی دائیں آ جاتے تو ادھر سامنے سے مارتے، کبھی بائیں آ جاتے تو ادھر سے مارتے، بس چاروں طرف سے بچوں نے کہ حضور پر جسم اطہر پر، خود زید بھی بڑے شدید زخمی ہو گئے تھے، حضور کے جسم مبارک پر ایسا خون نکلا، وہ خون جو ہے آپ کے نالین مبارک میں جم گیا، سرکار تھک کر جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے، تو وہاں کے بچے جو ہے آپ کو اٹھاتے، کہتے چلو یہاں سے چلو، پھر حضور چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے، سرکار علیہ السلام کے جس مبارک سے خون نکل کر نالین شریف میں خون ایسا جمع ہو گیا تھا کہ اب نالین اتارنا بھی سرکار کو تکلیف ہو رہی تھی۔ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو حضور کے پاس بھیجا اور کہا کہ یا رسول اللہ پہاڑوں کا فرشتہ، ہاں اللہ تعالیٰ نے، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا کائنات کو چلانے کے لیے ہم نے فرشتوں کو مقرر کیا، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ٹھیک ہے، آسمان چلانے کے فرشتے، ابر کے، بجلی کے، چاند کے، تاروں کے، سورج کے، ہواؤں کے، پہاڑوں کے، ان تمام چلانے کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا، تو پہاڑوں والا فرشتہ حضور کے پاس آیا اور سلام عرض کرنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کی بات ان لوگوں نے مانا نہیں، لہذا اگر آپ اجازت دے، آپ حکم دے تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ایسا ملا دوں گا کہ یہ ساری بستی، سارا شہر پیس کر رہ جائے، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے آپ کے جسم مبارک پر پتھرے برسائے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فرشتے ایسا نہ کر، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اس علم سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کے یہ لوگ تو نہیں مانے، لیکن ان کی نسلوں میں مسلمان پیدا ہوں گے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحمت دل رحمت القرآن ہیں، سرکار نے فرمایا ان کی نسلوں میں جو ہے اللہ مسلمانوں کو پیدا فرمائے گا۔ سرکار نے اس فرشتے کو واپس بھیجایا، حضور طائف سے واپس آئے، جسم چھلنی ہے، اب مجھے بتائے سارا مکہ آپ کا مخالف ہے، لوگ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب اسی غم میں، اسی فکر میں سرکار علیہ السلام جو ہے مکہ واپس آئے، اور روایت میں آتا ہے اپنی بہن، چاچا زید بہن ام ہانی کے گھر حضور آ کر آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد سرکار آرام فرما رہے، رات کا وقت تھا۔ اب جب حضور، اب دیکھیں تکلیفیں دیکھیں آپ کیا کیا ہوئے، جب اتنی تکلیفوں کے بعد مکے والے مان نہیں رہے، 12 سال سے لگاتار حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی تاریخ اٹھا کر، ان 12 سال میں 3 سال ایسے بھی گزرے کہ مکے والوں نے حضور کو اور حضور کے ماننے والوں کو خریدنا، بیچنا، شہر میں سارا بیکورڈ کر دیا۔ شعبہ ابی طالب میں حضور اور حضور کے صحابہ 3 سال قید رہے، اور کھانے کو اگر مارکیٹ میں کچھ خریدنے بھی جاتے، اگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 10 روپے کی چیز ہوتی تو اس کو 1000 روپے لے، اتنا جان بوجھ کر انہوں نے ٹارچر کیا۔ 3 سال لگے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور ان 3 سالوں میں صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے جوتوں کے تنوں کو نکال کر اس کو جلا کر کھایا کرتے، کوئی پتوں کو کھایا کرتا، اس طرح کا حالات انہوں نے کیا۔ یہ تکلیف ہے، سرکار جا رہے ہیں تو کچرا پھینکا جاتا ہے، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت بلال کو ہی دیکھیں، کڑک دھوپ میں جسم کے اوپر سے کپڑے اتار کر حضرت بلال کو دھوپ میں لٹا دیا جاتا اور سینے پر پتھر رکھا دیا جاتا۔ تو ایسے صحابہ کے ساتھ تکلیف، حضور کے ساتھ تکلیف، اس طرح 12 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزر گئے؟ ہاں، بعض لوگ چھوٹی بہت تکلیفوں میں اللہ رسول کی محبت میں ہمت ہار جاتے ہیں، اور نہیں بیٹا باہر جا کے بات کرو، نہیں بچے باہر جا کے بات، مسجد میں بات نہیں کرنا۔ آپ دیکھیے
جو ہے یہ 12 سال کی جو تکلیفیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اٹھائی ہے، صحابہ نے جو تکلیف اٹھائی ہے، اتنی خطرناک تکلیفوں میں سرکار کی زندگی جو ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے لیے سرکار آگے بڑھ رہے تھے۔ اب 12 سال گزر گئے، تائید جا کر حضور آ گئے، اپنی بہن ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں، عشاء کے بعد کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بلوایا اور فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب کو وہاں سے اٹھا کر میرے دربار میں لے کر آؤ۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تب جبریل آئے، سرکار کو جگایا، زمزم شریف سے آپ کے دل مبارک کو نکال کر غسل دیا ہے۔ ساری باتیں میں آگے بتاؤں گا کہ سرکار کو اللہ پاک کی بارگاہ میں لے کر گئے، سرکار مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے 7 آسمان پر پار کر کر اللہ کا دیدار کر کر واپس آئے۔ تو یہ سرکار کا یہ معراج ہونے کے ایک واقعے ایک وجہ بتا رہا ہوں، اس لیے اللہ فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اب غور کرے، سبحان الذی اسری کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے حبیب کو لے کر گیا، جو رات کے مختصر سے حصے میں کس لیے کیا؟ اسری، تفریح کے لیے کرے گیا۔ اب یہ آیت میں ابھی انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ آپ کو میں نے بتا دیا معراج کا واقعہ ہوا کیوں، اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضور کو اپنے پاس بلا کر اپنا جلوہ دکھا کر سارے غموں کو دور کر دیا۔ جو 12 سال سے سرکار جو ہے صبر کر رہے تھے مشرکین اور کفار کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی، یعنی آپ نے دیکھا جب بندے کسی کو کوئی بور یعنی کچھ پریشانی آتی ہے، کوئی ٹینشن زیادہ ہو جاتا ہے، تو بچہ چہل قدمی کے لیے باہر لے کر جاتا، چلو کہیں گھوم کر آتے ہیں تاکہ تھوڑا بوجھ ہلکا ہو، ٹینشن ہلکا ہو۔ ہم کو بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، جب ہم کوئی چیز کا ٹینشن ہو جائے، بوجھ ہو جائے، تو ہم جو ہے باہر نکل جاتے ہیں گھومنے کے لیے۔ ہم فرشی ہے، فرش پر، فرش کہتے ہیں زمین کو عربی میں، ہم فرشی لوگ ہیں، فرش پر گھومنے جاتے ہیں، زمین پر گھومنے جاتے ہیں۔ میرے آقا عرشی ہے، عرش پر گھومنے گئے۔ معراج کا یہ واقعہ ایک تو یہ بتانا۔ دوسری بات، آج کے اس دور میں جتنے وہابی ہیں بدعقیدہ جماعتیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت کا ہو، میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، نہ میں فرقے کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ لوگ کتابوں میں لکھتے ہیں، اپنی تقریر میں بولتے، تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جو چاہے وہ تبلیغی جماعت کا ہو، چاہے وہ دیوبندی جماعت کا ہو، معراج کی رات جو کل رات آئے گی، آپ دیکھ لو جتنے بھی وہابی جماعت کے مساجد ہیں وہ بند رہتے ہیں۔ وہ لوگ شب معراج کے بارے میں وہ مناتے نہیں، وہ بند کر دیتے مسجد کو۔ شب معراج میں نہیں مناتے، نہ شب برات مناتے، یہ دونوں۔ اور الحمدللہ جتنے سنی مساجد ہیں، ہر مسجد میں شب معراج منائی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں لوگوں کو۔ اچھا، جب ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ شب معراج کی رات مسجد کو تالا کیوں ڈال دیتے ہیں، شب معراج کی رات مسجد کو تالا کیوں ڈال دیتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں ایسا شب معراج کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ اور جب یہ کہتے ہیں نا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں، تو ہم مسجد کو کیوں کھلی رکھیں، کیوں ہم تقریر کریں؟ اب میں آپ ان سے پوچھا ٹھیک ہے چلے، تم کہہ رہے ہو کہ شب معراج کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، تو آپ قرآن پڑھو۔ ان کو کہنا کہ قرآن پڑھا ہے؟ بولے ہاں۔ قرآن کے 15ویں پارے کی پہلی آیت، قرآن کے 15ویں پارے کی پہلی آیت سبحان الذی اسری پڑھا ہے؟ بولے ہاں پڑھا ہے۔ تو اس سبحان الذی اسری بعبدہ میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا یا نہیں کیا؟ میں نے کیا۔ تو میں نے کہا جب معراج کا ذکر 15ویں پارے کی پہلی آیت، یہ ایک آیت ٹھیک ہے 15ویں پارے کی، اب آگے جائے سورہ نجم کے 18 آیتیں، معراج کا ذکر ہمیں قرآن میں نہیں ملا۔ میں نے کہا قرآن کا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور سورہ نجم کے 18 آیتیں، کتنے آیت ہو گئے؟ ایک اور یہ 18، 19 آیت، کتنے؟ 19 آیت۔ اور پھر اور آگے ہے سورہ بنی اسرائیل کی 60ویں آیت، میں پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے، آیت نمبر 60۔ تو وہ 18 آیتیں
سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت، پہلی آیت، پھر سورہ بنی اسرائیل ہی کے 60ویں آیت، کتنے آیت ہو گئے؟ 20 آیت ہو گئے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، پھر اسی سورہ بنی اسرائیل کی 60ویں آیت اور سورہ نجم کے 18 آیتیں، 20 آیتیں. میں نے کہا ایک 20 آیت میں ہی گنا رہا ہوں جس میں اللہ نے معراج کا ذکر فرمایا. یہ 20 آیت ہے. اور آگے دیکھیں آپ سورہ سجدہ میں ایک آیت، سورہ سجدہ میں ایک آیت، کتنے ہو گئے؟ 21 آیت. سورہ زخرف میں ایک آیت، کتنے ہو گئے؟ 22 آیت سورہ زخرف کا ہے. اور آگے دیکھیں سورہ زخرف میں یہ 22 ٹوٹل آیتیں. میں نے کہا 22 آیتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان 22 آیتوں میں معراج کا ذکر فرمایا. ذرا غور سے آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. جو وہابی بدعقیدہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ معراج کا ذکر قرآن میں آیا ہی نہیں، میں نے کہا 22 آیتیں تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، 22 آیتیں تو میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر فرمایا ہے. بول طریقے سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ آپ بولیں گے اللہ آپ کے نام کا ایک جنت میں درخت لگا دے گا. اب جنت میں بھائی جو درخت لگائے گا تو وہی بندہ تو جنت میں بھی جائے گا نا. جب آپ کے نام کا درخت جنت میں لگے گا تو آپ جائیں گے کہاں پر؟ بھائی جائیں گے نا. تو جو اچھی بات ہے کہ سبحان اللہ بولتے رہیں گے. اور مجھے بولنا آنے مت لگا، آپ خود بولے. آپ عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور حیدرآباد کے لوگ ماشاء اللہ ہوتے ہی بڑے ہوشیار ہے نا. اشارے میں باتوں کو سمجھ جاتے ہیں. خالی یوں کر رہے تو سمجھ جاتے ہیں کیا بول رہا، غصے سے بول رہا ہے یا محبت سے بول رہا. حیدرآباد کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. تو مجھے آپ کے سامنے میں جو باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سمجھیں اور سمجھ کے محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے تو ہماری زبان رب کی پاکی کے لیے نہیں کھلے گی تو تعجب کی بات ہے. لہٰذا 22 آیتیں قرآن میں یہ آ گئے. ٹھیک ہے. پھر آئی حدیث پاک میں، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث پاک ہے. امام نسائی نے باب الصلاۃ میں معراج کا ذکر فرمایا ہے، بخاری میں معراج کا ذکر ہے، مسلم میں معراج کا ذکر ہے، نسائی شریف میں معراج کا ذکر ہے. یہ حدیث کے 3 کتابیں. پھر آگے دیکھیں المستدرک میں امام حاکم نے 6 حدیثیں لائے ہیں. بولے محمد سے سبحان اللہ. امام حاکم کی کتاب حدیث کی، کیونکہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے جب جائے گا تو ہم دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ معراج کا ذکر رہی ہے. میں نے کہا 22 آیتیں یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، نسائی شریف میں حدیث پاک ہے، المستدرک میں حدیث پاک ہے. امام بہقی نے اپنی کتاب، امام بہقی بڑے امام ہے، بہت بڑے امام ہے، آج تک لوگ ان کی باتیں مانتے ہوئے آتے ہیں. امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں معراج کا ذکر فرمایا ہے. امام بہقی دلائل النبوہ میں ذکر فرما رہے ہیں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج نبوہ میں معراج کا ذکر فرما رہے ہیں. حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں نا یہ آج کے علماء نہیں ہے، یہ 800 سال 900 سال پرانے بزرگان دین ہے. کوئی 500 سال پرانے، کوئی 800 سال پرانے بزرگان دین ہے. انہوں نے اپنی کتاب علامہ قاضی عیاض نے اپنی کتاب شفا شریف میں معراج کا ذکر فرمایا ہے. میں نے کہا حدیث قرآن کی 22 آیتیں بخاری میں ذکر ہے، مسلم میں ذکر ہے، نسائی میں ذکر ہے، امام بہقی نے دلائل نبوہ میں ذکر فرمایا ہے، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج نبوہ میں معراج کا ذکر فرمایا ہے. میں نے کہا اب بھی کہنا کہ معراج کا ذکر کہاں ملا؟ اب بھی یہ کہنا پہلے آپ معراج کے ذکر کو ثبوت ذہنوں میں رکھیں تاکہ بدعقیدہ وہابی آپ کے ذہنوں سے نہ کھیلے، آپ کو کوئی غلط نہ ہو جائے. یہ کہ معراج ہے کیا، کہاں، یہ تمام ثبوت آپ کے سامنے ہے. اب کہنے لگے جناب ہاں یہ آیت تو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر تو فرمایا ہے معراج کا. میں نے کہا مولوی صاحب جب آپ یہ بات کو مان رہے ہیں، وہابیوں سے میرا کہنا ہے جو آپ یہ بات کو مان رہے ہیں کہ 22 آیت قرآن پاک میں معراج کے ذکر کے لیے ہے تو آپ بیان کب کرو گے؟ ہے نا، جب قرآن میں معراج کا ذکر آیا ہے تو بیان کب کرو گے؟ بولے ہم حج کے مہینے میں کریں گے. بھئی حج کے مہینے میں تو لوگ حج کے قربانی کے فضائل بیان کرتے ہیں، حج کے فضائل بیان کرتے ہیں، رمضان مبارک میں روزے کے فضائل بیان کیا جاتے ہیں. تو بیان کب کرو گے؟ یہ ایسے مقدس رات جو معراج کی رات ہے، اسی راتوں میں ان آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے شب معراج میں؟ یہی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو ذکر معراج بتایا جاتا ہے، معراج پاک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ معراج ہے کیا، معراج ہوئی کیسے. یہ تمام ذکر قرآن میں بھی ہے اور احادیث پاک میں موجود ہے.
اور 1300 سال سے لوگ معراج مناتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ آج نہیں منا رہے مسلمان، 1300 سال سے مناتے ہوئے آ رہے ہیں. تو 1300 سال کے مسلمان غلط اور آج کا وہابی صحیح ہو گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 1300 سال سے مسلمان معراج مناتے ہوئے آ رہے ہیں، معراج کے بارے میں بتاتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تمام دلائل آپ کے سامنے میں نے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں معراج کا ذکر آ گیا قرآن حدیث پاک میں. اب یہاں تھوڑا عقلی بات بھی دیکھیں. معراج ہے کیا؟ معراج کا جو واقعہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر گئے، آرام کر رہے تھے. جبریل علیہ السلام آئے، سرکار کو جگایا اور جگا کر فرما چلیے اللہ کی بارگاہ میں. تو وہاں آپ کو تیار، سرکار جا کر آئے. جا کے آنے سے پہلے حضور نے وضو فرمایا تھا. ٹھیک ہے، وضو فرمایا تھا. اب وضو کرنے کے بعد سرکار گئے اور جا کر آئے اتنا جلدی، آپ غور سے سنیں، جا کر آئے اتنا جلدی کہ حضور وضو کر رہے تھے، وضو کر گئے. آپ بھی جب وضو کرتے ہیں نا، زمین پر پانی گرتا ہے، پانی گرنے کے بعد بہنے لگتا ہے نا، نیچے گرا. ابھی پانی اپنی جگہ سے بہا بھی نہیں تھا، حضور جا کر آ گئے. ارے بولی محبت سے سنا. اب میں یہاں سائنسدانوں کے بھی قیاس لیتا ہوں، جو عقل والے ہر بات جو عقل سے تولتے ہیں نا، وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے زمین سے آسمان تک کا سفر 500 سال کا ہے. کتنے سال کا ہے؟ سب مل کر کتنے سال کا؟ 500 سال کا. اور آسمان کی موٹائی کو پار کرنے کے بھی 500 سال لگیں گے. یہ حدیث ہے. اور اسلام ہمارا عقل کے خلاف نہیں ہے. میں بتاتا ہوں، ابھی عقل سے بھی بات سمجھاتا ہوں کہ حضور ایک بندہ اب 500 سال لگیں گے موٹائی کو پار کرنے، تو 7 آسمان پار کرنے کے لیے 7000 سال، کیونکہ زمین سے آسمان کا سفر 500 سال، موٹائی کو پار کرنا ہے تو پھر 500 سال ہو گئے 1000 سال. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر پھر 500 سال، پھر اس کی موٹائی کو پار کرنا پھر 500 سال. تو یہ 7 آسمان کے لیے کتنے ہزار ہو گئے؟ 7000 سال. پھر 7 آسمان کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا. 7 آسمان کے اوپر ایک سدرہ کیا ہے میں آگے بتاؤں گا. سدرۃ المنتہا ہے، قرآن میں ذکر ہے سدرۃ المنتہا کا. سدرۃ المنتہا، تو 7 آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جانے کے لیے 500 سال، اب 7500 سال. پھر سدرۃ المنتہا کے اوپر ہے عرش، سدرۃ المنتہا کے اوپر ہے عرش، تو سدرۃ المنتہا سے عرش تک جانے کے لیے 500 سال. کتنے ہو گئے؟ 8000 سال. 8000 سال. اور پھر عرش سے لامکا، یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں، کیونکہ اللہ جگہوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ سمت سے پاک ہے. لامکا حضور جا کر آئے، اور جا کر بھی اتنی جلدی آئے کہ وضو کا پانی زمین سے ہلا بھی نہیں تھا، جا کر آ گئے. اور ایک روایت میں آتے ہیں جب آپ کبھی نیند سے اٹھتے نا بستر سے، تو تھوڑی دیر بستر کی گرمی ہوتی ہے، بستر میں گرمی ہوتی ہے نا، تو حضور اتنا جلدی جا کر آئے کہ بستر کی گرمی ختم بھی نہیں ہوئی تھی، حضور جا کر آ گئے. اب یہاں پر کچھ لوگ ہوتے نا بھائی، ہر بات کو عقل سے تولتے ہوتے، وہ لوگ قرآن حدیث کو نہیں مانتے. جیسا کہ امام جعفر صادق کے پاس ایک آدمی آیا، دہریہ. امام جعفر صادق کے پاس ایک دہریہ آیا، آ کر کہنے لگا امام صاحب، کیا اللہ جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے؟ ہر شے پہ قادر ہے؟ امام صاحب نے کہا، پہلے میں عقل کی بات کر رہا ہوں، کون اوپر جا رہا؟ دیکھو میاں ان لوگوں کو سراج نیند میں ہے، ہاں باہر بٹھاؤ لوگوں جو سستی کر رہے ہیں، اندر رکھو. بولو درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد ماضی الجود والکرم بارک وسلم. نوجوان بچے آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، آپ فیوچر ہے دین کا. ہمارا اسلام کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو عقل میں نہ ہے، ٹھیک ہے؟ عقل کو ترقی دینے والا ہی اسلام ہے. قرآن حدیث، اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن جو ایمان والا تو یہ بات مان لے گا، جو کیسا ہے کیسا گئے. لیکن میں آپ کو یہ بتایا عقل سے بات کرنے والا، جیسا کہ امام جعفر صادق کے پاس ایک دہریہ آیا، آ کر کہنے لگا امام صاحب اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ کہا ہر شے پہ اللہ قادر، جو چاہے کر سکتا ہے. بولو نا اللہ کی قدرت پہ سبحان اللہ.
بولے اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ بولے ہاں ہر شے پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو امام جعفر صادق سے اس شخص نے پوچھا کہ جب اللہ ہر شے پہ قادر ہے، میں اور اللہ کو تو مانتا نہیں۔ آپ اپنے جیبک سے اس آدمی نے شیشی نکالی اور شیشی نکال کر کہا ذرا آپ ایک بات بتائیے، کیا اللہ تعالیٰ یہ آسمانوں کو شیشی کے اندر ڈال سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت ہے اتنی کہ وہ ساتوں آسمان کو شیشی کے اندر بند کر دے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا ہاں وہ کر سکتا ہے، قادر ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب دیکھیں سوال، دیکھیں اس کا سوال کیسا تھا۔ وہ کہا ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ ان شیشی کے اندر ساتوں آسمان کو ڈال سکتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ ایسا ڈالے نہ شیشی بڑی ہو نہ آسمان چھوٹا ہو۔ بھائی کوئی چیز اگر باٹل کے اندر گیا ہے تو کوئی چیز چھوٹی بھی ہو جاتی ہے نا، لیکن وہ کہہ رہا ہے دہریہ کہ ایسا ڈالے اللہ شیشی کے اندر کہ نہ آسمان چھوٹا ہو نہ شیشی بڑی ہو، کیا ایسا کر سکتا ہے اللہ؟ امام جعفر صادق نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے۔ وہ کہنا اس کا ثبوت دیجیے آپ۔ امام جعفر سے کہنے لگا اس کا ثبوت دیجیے، اور وہ دہریہ کہنے لگا دیکھیں ثبوت قرآن حدیث سے نہیں دینا، میں قرآن حدیث کو نہیں مانتا ہوں، میں دہریہ ہوں، جب اللہ کو نہیں مانتا تو قرآن حدیث کو کیا مانوں؟ آج ہوتے نا بعض لوگ، ہماری عقل میں کہاں سے آتا؟ کوئی عقلی ثبوت دیجیے مجھے جو بات یہ سمجھ میں آ جائے کہ ساتوں آسمان شیشی کے اندر آ جائے، آسمان چھوٹے بھی نہ ہو شیشہ بڑا بھی نہ ہو، عقل سے بات سمجھائیے ہمارے، تو ہم اس بات کو مانیں گے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا ٹھیک ہے، میں قرآن حدیث سے نہیں سمجھاؤں گا کیونکہ تو قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، میں تیری عقل سے اس بات کو سمجھاؤں گا اللہ یہ کر سکتا ہے۔ کہا امام صاحب بتائیے وہ کیسے؟ تو امام صاحب نے فرمایا اس کا ثبوت تیرے خود ذات میں اللہ نے رکھا ہے، انسان کے اندر اس کا ثبوت اللہ نے رکھا ہے۔ بولے وہ کیسے؟ فرمایا یہ جو آنکھ ہے، بولے ہاں آنکھ کے اندر جو پتلی ہے بلیک کلر کی، بولے ہاں اس کے اندر ویٹ نقطہ ہے نا، بولے ہاں کتنا ہے؟ بولے اتنا سا ہے، اتنا سا ہے، اسی سے تو دیکھتا ہے، اسی نقطے سے دیکھتا ہے۔ بولے ہاں اسی نقطے سے آسمان کو دیکھے، بولے یا سبحان اللہ، آسمان کو دیکھے تو آسمان اس نقطے میں آ رہے ہیں، آسمان ساتوں آسمان اس نقطے کے اندر، آسمان نقطے میں آ رہے ہیں، نہ نقطہ بڑا ہو رہا ہے نہ آسمان چھوٹا ہو رہا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ تو بعض لوگ جو ہے نا عقل سے توڑتے باتوں کو، لیکن اللہ نے، رسول نے انسان کے اندر ہی ایسا کمال رکھا ہے کہ ہر بات کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسے ہیں جو عقل میں نہ بھی آئے، عقل میں نہ بھی آئے تو وہ بھی انسان ماننا پڑے گا۔ کیسے؟ بھائی آپ دیکھیے بات ہر کوئی عقل سے آپ نہیں دوڑا سکتے، میں آپ کو معراج سمجھا رہا ہوں عقلی طور پر کیسا ہے کیسا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایسا کیسا، عقل کو ماننے والا، عقل کے ماننے والے سوچنے لگے ایسا کیسا گئے، لیکن جسم ہوا میں اڑے یہ ممکن کی بات نہیں۔ عقل دوڑاتے لوگ کہ جسم ہوا میں کیسے جا سکتا ہے، جسم کثیف ہے، مٹی سے بنا ہے، وہ ہوا میں نہیں اڑ سکتا، تو ہوا میں کیسے اڑ گیا؟ ایک بات۔ اور آسمانوں پر کیا دروازے ہیں؟ نہیں ہے، تو پھر گئے کیسا؟ یہ عقل کے دورانے والے کہتے ہیں کہ اور اتنا جلدی جا کر آ گئے، اتنا جلدی جا کر آ گئے۔ تو اب ان عقل کے دورانے والوں کو میں ایک سوال، اس کا جواب میں آپ کو دوں گا۔ پہلے آپ دیکھیں ہر بات عقل میں نہ آ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں ایک مینڈو کو میں سمجھا رہا ہوں عقل سے، پہلے اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، کوشش کر رہا ہوں اللہ، مجھے امید ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہو۔ میں قرآن حدیث سے ہٹ کر کچھ باتیں عقلی طور پر معراج سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اگر کوئی کافر مشرک اور کوئی عقل والا آپ کو مل جائے کہ میں تو قرآن سے نہیں مانتا، حدیث سے نہیں مانتا، عقل سے بتاؤ کہ نبی آئے کیسا اور گئے کیسا، تو آپ عقل سے بھی جواب دیں۔ اس کو کہنا کہ بھائی دیکھیے بھائی ایک مینڈک سمندر میں رہتا تھا، اور ایک مثال دے رہا ہوں، بڑے بڑے بزرگوں نے مثالیں دے کر سمجھائیے، اور ایک مینڈک ہاؤس میں رہتا تھا پانی کے، اور اکثر دیکھیں آپ سمندر میں رہنے والا مینڈک وائٹ ہو جاتا ہے اور ہاؤس میں رہنے والا مینڈک جو ہے بلیک ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے۔ تو اب کالے مینڈک نے وائٹ مینڈک کو دیکھا، اب وہ ہمیشہ وہ مینڈک نے کبھی سمندر دیکھا نہیں تھا، کبھی سمندر کو اس نے دیکھا نہیں تھا وہ ہاؤس میں رہنے والا۔ اس نے کہا تو اتنا وائٹ کیسا ہے؟ تو ہاؤس سمندر کے مینڈک نے کہا میں سمندر میں رہتا ہوں، اب انہیں سمندر دیکھا نہیں،
اگر جو دیکھا نہیں، جو عقل میں آئے نہیں، تو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اگر تم نہیں دیکھے تمہارا خود سے ہے، لیکن اس سے آگے بھی مسئلہ ہے. تو وہ جو حوض کا مینڈک تھا وہ کہنے لگا میں کیا سمندر بہت بڑا ہوتا ہے؟ تو ہاں بہت بڑا ہوتا ہے. تو اس نے ایک راؤنڈ مارا حوض کا، چھوٹا سا راؤنڈ مارا، جتنا میں راؤنڈ مار کر آ رہا ہوں اتنا ہوتا ہے سمندر؟ کہا اس سے بڑا ہوتا ہے. اس نے اور ایک راؤنڈ بڑا راؤنڈ مار کر آیا حوض کا، کہا اتنا سمندر ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا وہ مینڈک نے نہیں اور بڑا ہوتا ہے. اب وہ حوض کے مینڈک نے پورے حوض کا راؤنڈ مار کر آیا، پورے حوض کا راؤنڈ مار کر آیا، کہا اتنا تو بڑا ہوگا. کہا نہیں سمندر بہت بڑا ہوتا ہے. تو اب یہ جو حوض کا مینڈک کا کہنا میں نہیں مانتا. اب اس کے نہیں ماننے سے سمندر کا تو انکار نہیں ہوتا. اس کے نہیں ماننے سے سمندر کا انکار تو کیسے ہو سکتا؟ تو ہے. تو بات چیزیں عقل میں نہیں آئے اور میں نہیں مانتا، تیرے نہیں ماننے سے کیا حقیقت کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات. اب آئے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، ابھی جواب دے، عقلی طور پر معراج سمجھا رہا ہوں، عقلی طور پر معراج آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو بعض وقت ہر جگہ عقل کو نہیں دوڑایا جاتا، ہر جگہ عقل کو نہیں دوڑایا جاتا. اب مجھے بتائیے، آپ کا ہاتھ جہاں تک جاتا ہے کسی چیز کو پکڑنے کے لیے، ایک درخت کو آپ پکڑ لیں، درخت کے شاخ کو پکڑ لیں، تو آپ پکڑ لیں ہاتھ کو، تو اب جہاں تک آپ کا ہاتھ جائے گا اتنا ہی درخت مانیں گے، اس کے آگے نہیں مانیں گے، ہے نا؟ تو آپ کہیں گے نہیں جتنا میرا ہاتھ جا رہا ہے درخت تک وہی جھاڑ ہے، باقی اس کے آگے میں نہیں مانتا. تو تیرے نہیں ماننے سے جھاڑ کا انکار تو نہیں ہوگا، ہے نا؟ بھائی عقل سے بھی آگے دنیا ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور ہر بات عقل سے نہیں دوڑائی جاتی. جیسا کہ آپ دیکھیں کچھ لوگ ماسٹر اسکولوں میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والوں بچوں کو لوگ جو ہے پڑھاتے ہیں، انکار کیا گیا عقلی طور پر. سر سید احمد دامی بڑا بدبخت جو یو پی جو ابھی جو علی گڑھ یونیورسٹی کا بہت بڑا مولوی تھا، یہ مولوی بھی تھا اور بہت بڑا ٹیچر بھی تھا، پروفیسر بھی تھا، سر سید احمد اس کا نام تھا. اس لیے صرف اس بنا پر کہ ہماری بات عقل میں نہیں آتی، فرشتوں کا انکار کر دیا، جنت کا انکار کر دیا، دوزخ کا انکار کر دیا، معراج کے واقعات کا انکار کر دیا. آج بچے اسکولوں میں اس کا نام سنتے، جو کالج یونیورسٹی پڑھتے ہیں، سر سید احمد کا نام آتا ہے. یہ ہر بات کو اپنے عقل سے دوڑاتا تھا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ہر جگہ عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا جاتا، ہے نا؟ آپ دیکھیں کہ ایک مولانا نے تقریر کی تو ایک جنٹل مین بیٹھے ہوئے تھے. جب تقریر کی اور تقریر میں مولانا نے تقریر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، ہر جگہ اپنی جگہ اللہ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا، ہر چیز کو اللہ نے اپنی جگہ خوبصورت بنایا. اب تقریر ختم ہوئی، وہ جنٹل مین جو بڑے پڑھے لکھے تھے نا، انگلینڈ پڑھ کر آئے تھے، جا کر انگلینڈ سے پڑھ کر آئے تھے، کینیڈا سے پڑھ کر آئے تھے، وہ آئے بولے مولانا آپ نے کیا بات کر دی؟ بولے کیا؟ بولے اللہ نے ہر شے کو اپنی جگہ خوبصورت بنایا، جو کچھ بھی بنا. بولے یا سبحان اللہ. بولے ہاں سچ کہا. نہیں، اور باغ میں جا رہے تھے بات کرتے کرتے، تو میری عقل اس کے خلاف ہے. بولے کیسا؟ تو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ دیکھو اتنا بڑا تربوز ہے لیکن اس کی بیل زمین پر ہوتی ہے اور پتلی بیل پر تربوز لگتا ہے. بولے ہاں. اور اتنا چھوٹا آم اور اتنے بڑے آم کے جھاڑ پر لگتا ہے. تو مولانا نے کہا اس میں غلط کیا ہے؟ تو عقل سے وہ کہنے لگا، عقل مند آدمی وہ کہنے لگا بھائی عقل تو یہ کرے کہ تربوز بڑے جھاڑ پر لٹکنا چاہیے، آم جو ہے بیل پر، کیونکہ آم چھوٹا سا ہوتا ہے نا، وہ زمین کے بیل پر ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ کی حکمت دیکھے کہ آم کو جو ہے جھاڑ پر لٹکایا، اتنے بڑے تربوز کو لمبی بیل پر لٹکایا. اب یہ کہنے لگا نہیں نہیں غلط ہے، تربوز جھاڑ پر لگنا چاہیے تھا، آم بیل پر لگنا چاہیے تھا. بات اور عقل بھی سمجھ رہی اس بات. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اب مولانا اس کو سمجھا رہے ہیں ایسا نہیں ہے، اللہ کی حکمت اس کے پیچھے، بہت سی وجوہات ہے اس کے پیچھے. مان میری بات کو نہیں میں مانتا. وہ جنٹل مین جو ہوتا نا، اپنے سر کو چکن بھی کرایا ہوا تھا، وہ سر پہ بال بھی نہیں تھے، باغ میں سے جا رہے تھے، اچانک وہ اتفاق سے کہے کہ باغ بھی آم کا تھا، ہے نا؟ وہ باغ پہ بحث کر رہا ہے، ایسا 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 غلط ہے غلط ہے غلط ہے. مولانا سمجھا رہے ہیں یہی صحیح ہے یہی صحیح ہے. نہیں غلط ہے. اچانک اوپر سے آم گرا سر پہ، جھاڑ پہ سے آم سر پہ گرا، اس کے
گرتا مولانا والا اگر تربوز گرتا تو اگر آم کی جگہ تربوز لگا ہوتا اور وہ تیرے سر پر گرتا تو تیرا سر ہی پھٹ جاتا. تب کہنے لگا نہیں مولانا واقعی اللہ کی حکمت ہے اس کے پیچھے, میرا رب کی حکمت ہے اس کے پیچھے کہ تربوز کو بیل پہ لگایا, آم کو جھاڑ پہ لگایا تاکہ کسی کا سر نہ پھوٹے. میں نے کہا تو ہر چیز عقل سے نہیں دوڑائی جاتی ہے. اب اگر کوئی بندہ کہے کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ حضور گئے کیسا آئے کیسا, یہ کہ ایک انسان ہوا میں اڑ کیسے سکتا ہے, جا کیسے سکتا ہے, اب اس کا جواب دیکھیں, عقلی جواب. پہلا جواب کیا ہے کہ دیکھو یہ جو معراج کا واقعہ ہے خلاف عادت تو ضرور ہے, عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ ہوا میں اڑ کر جا کر آئے, عادتاً ایسا نہیں ہے, لیکن خلاف فطرت نہیں ہے. مطلب ایسا ہو بھی سکتا ہے. مطلب کیا, مطلب کیا, مثال کے طور پر ایک دور تھا کہ فون بندوں نے دیکھا نہیں تھا, پلین بندوں نے دیکھا نہیں تھا, لیکن اس دور میں ہوا ہے سر, ہوا ہے. امام فخر الدین رازی کے دور میں ہوا ہے. کسی نے امام فخر الدین رازی سے آ کر کہا تھا کہ ایک ایسا آلہ ہو سکتا ہے دنیا میں, 500 سال پہلے, کوئی ایک ایسا آلہ ہو سکتا ہے دنیا میں کہ ایک بندہ بیٹھا اپنے گھر میں ہو اور دوسرا بندہ بیٹھا ہو 500 کلومیٹر دور, اور یہ بندہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اس سے بات کر سکتا ہے. آج سے 500 سال پہلے ایک شخص جو ہے ایک عالم سے سوال کر رہا ہے, تو 500 سال پہلے فون تھا کیا نہیں تھا. اب دیکھیے امام فخر الدین رازی نے فرمایا تھا ہاں ایسا ہو سکتا ہے. تو وہ کہنے لگا اس کی دلیل کیا ہے, اس کی تھیوری کیا ہے, دلیل کیا ہے, ثبوت کیا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو امام فخر الدین رازی نے فرمایا اس کا ثبوت ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے. بولے وہ کیسا, وہ کیسا کیا کہ قرآن حدیث میں ذکر آیا ہے اللہ والے ایک دوسرے سے رہتے مشرق میں, ایک بندہ رہتا مشرق میں دوسرا رہتا مغرب میں, لیکن اللہ تعالیٰ طاقت اتنی دیتا ہے دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. آج سے 500 سال پہلے امام فخر الدین رازی نے جواب دیا تھا, اس نے کہا میری عقل میں نہیں آتی, لیکن آج کوئی انکار کر سکتا نہیں, کر سکتا نا. ایک بندہ بیٹھا یہاں پر ہے, اب دیکھیں معراج کی رفتار پر انکار کر رہا ہے کہ ایک بندہ بیٹھا یہاں پر ہے گھر میں اور امریکہ فون کر رہا ہے. اگر ڈائریکٹ فلائٹ لے کر بھی گئے تو 18 گھنٹے لگتے ہیں. اگر ہندوستان سے ڈائریکٹ فلائٹ USA کا آپ کو ملے تو 18 گھنٹے آپ کو پلین میں بیٹھنا ہو, جبکہ پلین 1 گھنٹے میں 800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے. پلین 1 گھنٹے میں 800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے. تو اتنی تیزی سے پلین جائے, لیکن ایک بندہ USA جا رہا ہو, امریکہ جا رہا ہو, تو اس کو ڈائریکٹ پلین سے جانا پڑے تو 18 گھنٹے لگتے ہیں, اور کنیکٹنگ فلائٹ سے جائے تو یہاں جا کر دبئی میں رکے گا, دبئی جا کر قطر میں رکے گا, وہاں سے رکتے رکتے جائے تو اس کو 36 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ڈائریکٹ بھی جائے تو 18 گھنٹے لگتے ہیں. پلین اتنا فاسٹ جاتا ہے. لیکن مجھے بتائیے ایک بندہ فون کرے, بولو نا سبحان اللہ. میں نے کہا سائنس پروف کر رہی ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. لوگ اتنا جلدی جا کر آئے. میں نے کہا فون کرتا ہے تو, بولے ہاں. اپنی عقل سے سوال کر کرتا ہے, بولے ہاں. کہاں کر رہا, امریکہ. میں نے کہا تیری آواز جانے کتنی دیر لگی, بولو یا سبحان اللہ. دلائل معراج کے واقعہ تو آپ سنتے رہتے, لیکن معراج کو اپنی عقل سے بھی آپ سمجھے ہے نا. تیری آواز جانے کے لیے کتنی دیر لگی, بولے 1 سیکنڈ میں نہیں لگا. تو سوال فون پہ بات کر رہا ہے امریکہ اور وہاں سے جواب آ رہا ہے 1 سیکنڈ کا فاصلہ بھی نہیں. تو میں نے کہا جب ایک بندہ سائنس میں اتنی ترقی کر لے اور ایک ایسا آلہ بنا دے کہ بیٹھا یہاں پر ہو اور وہاں کونے والے آدمی سے بات کر سکتا ہو, تو یہ بندے کے اندر کمال ہے. تو لے جانے والا اللہ تھا, جانے والے رسول اللہ ہے. تو اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا, کیونکہ اس سائنسداں کو عقل دینے والا اللہ, طاقت دینے والا اللہ, سب کچھ دینے والا اللہ ہے. تو ایک سائنسداں ایسا آلہ بنا سکتا ہے, تو کیا اللہ اپنے حبیب کو براق پر 1 سیکنڈ میں بلا اور بھیجا دے؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے. سائنس آج پروف دے رہی ہے. بولے نہیں ہوا میں بندہ کیسے اڑ سکتا ہے. میں نے کہا پلین میں اڑ سکتا ہے, بولے ہاں. تو جو پلین میں جسم اڑا رہا ہے پلین میں بیٹھ کر, میں نے کہا بس اسی طرح اللہ نے براق میں بٹھا کر حضور کو بلایا ہے. اور پلین کی رفتار کیا ہے, 1 گھنٹے میں 800 کلومیٹر,
پلین کی ہوا میں اڑنے کے بعد. اور براق کی رفتار کیا ہے؟ حدیث پڑھ کر دیکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو براق اللہ نے مجھے بھیجا تھا بیٹھ کر، وہ براق کی رفتار ایسی تھی کہ جہاں براق کی نظر ختم ہوتی وہاں پہلے ختم جاتا. نہیں سمجھا؟ براق کی رفتار یہ تھی کہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں، کہاں تک دیکھ سکتے ہیں آپ؟ آسمان کو اٹھا کر دیکھیں، جہاں نظر ختم ہوتی ہے وہاں پہلا قدم. یہ براق کی رفتار. ایک پلین کی رفتار بندہ بنا سکتا ہے. یہ پلین ہے جو بندے کو اڑا کر لے جا رہا ہے. یہ رب کا بھیجا ہوا براق ہے جو مصطفیٰ کو لے جا رہا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ عقل سے باتوں کو، میں نے کہا سائنس، یہ پلین کو غور کرو، فون کو غور کرو جو تمہاری آواز کو 1 سیکنڈ کے کم حصے میں جا کر رہ جاتا ہے. اب ایک مولانا سے ایک صاحب آ کر یہ کیسے ہو سکتا ہے مولانا کہ بستر بھی گرم ہو اور حضور جا کر آ جائے. تو مولانا نے کہا کہ جناب آپ کے ہاتھ میں کیا؟ بولے تھرماس ہے. بولے چائے اس میں کتنے گھنٹے گرم ہوتی ہے؟ بولے 24 گھنٹے تک گرم ہوتی ہے، اچھی کوالٹی والا تھرماس ہے. میں نے کہا یہ بنا کے انسانوں نے، سائنس نے ترقی کر لی، ٹیکنالوجی نے ایسی ترقی کی ہے، ایک ایسا تھرماس بنا دیا ہے جس میں چائے 24 گھنٹے گرم ہوتی ہے نا. میں نے کہا جب چائے میں 24 گھنٹے چائے گرم ہو سکتی ہے، تھرماس ایک انسان نے بنایا، ایک آلہ نے بنایا، تو کیا رب اپنے محبوب کو اتنی دیر میں جا کر لے جائے اور بستر کی گرمی بھی برقرار رکھے؟ یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ جب تیرا تھرماس 24 گھنٹے چائے کو گرم رکھ سکتا ہے اور حضور جا کر آ گئے اور بستر گرم رہا تو تعجب کی کیا بات؟ یہ عقلی طور پر میں نے جواب آپ کو دے رہا ہوں. میں سمجھے بات کو عقلی طور پر. ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب آسمان میں تو بڑے بڑے کرے ہیں، سائنس جو پڑھتے بچوں کو معلوم ہے، آگ کا کرہ ہے اور برف کا کرہ ہے. کرہ میں ایک ارتھ ہے آسمان پر جو اس وقت جائے تو اس کی بھاپ سے بندہ وہاں تک کوئی جا نہیں سکتا. پہلے اگر چلے جائے تو بھاپ سے پرندہ ہو یا انسان جل جائے. تو وہ کہنے لگا ایسے کیسے چلے جا سکتے ہیں کہ آگ کا کرہ اچھا ہے؟ تو میں نے کہا دیکھو اس کا عقلی جواب آپ کو دیتا ہوں. سائنس تو میں پہلے قرآن حدیث وہ تو جواب ہے ہی، لیکن عقلی جواب یہ ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ سے بھی حضور کا جسم بچ جائے، آگ سے بھی حضور کا جسم بچ جائے، اور ایسے ٹھنڈی علاقے سے گئے تو حضور کو کوئی نقصان نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کبھی آگ کو جلاؤ اور کبھی آپ نے دیکھا موم بتی کو لگائے اور تیزی کے ساتھ انگلی ہٹا کر لائے تو انگلی کو آگ نہیں جلاتا، کیونکہ تیزی سے آپ ہٹائے. آپ موم بتی کے لو پر تیزی سے انگلی پھیرائے تو انگلی کو موم بتی آگ نہیں جلاتی. بولے محبت سے سبحان اللہ. میں نے کہا حضور اتنی تیزی سے گئے، بولے نا سبحان اللہ، نہ آپ کے جسم پہ اثر ہوا آگ کا. اور غور کرے، یہ تو عقلی جواب دے رہا ہوں. اور دوسرا دیکھیں آپ سائنس پڑھے، سمندر کے نیچے آگ ہے، سمندر ہے نا، سمندر کے نیچے آگ ہے. جو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. قرآن حدیث نے پہلے کہا، سائنس آج پروف کر رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ سمندر کے اندر سے آگ نکلتی ہے؟ ایسا ہے؟ آپ گئی، آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھیں کیسے علاقہ ہے جہاں سمندر کے نیچے سے آگ نکلتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ سمندر کے نیچے آگ ہے، پانی کے نیچے آگ ہے، لیکن اسی آگ میں ایک کیڑا ہوتا ہے جو جلتا، اسی آگ میں پیدا ہوتا، اور آگ میں اگر اس کی موت کیسی ہے؟ اس کو سمندری کیڑا کہتے ہیں، اور رہتا ہی وہ آگ میں زندہ. بولے نا محمد سے سبحان اللہ. رہتا ہی آگ میں زندہ. اگر اس کیڑے کو آگ میں سے نکالے مر جائے گا. آگ میں رکھے، اس کی غذا آگ ہے، اس کا رہنا آگ ہے. میں نے کہا جو رب سمندر آگ کے اندر کیڑوں کو پیدا کرے اور وہ آگ کے اندر زندہ رہے، یہ سائنس پروف کر رہی ہے اس بات کو، آگ کے اندر زندہ رہے، تو کیا وہ مصطفیٰ کو آگ سے اتنا تیزی سے بلائے اور بھیجائے جسم کو نقصان ملا؟ تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ عقل سے باتوں کو سمجھے کہ حضور کے جسم کو آگ. اب اور ایک میں آخری کہ حضور کے جسم کو آگ میں نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ تو دیکھیں آگ میں 2 کوالٹی ہوتی ہے آگ کے اندر، ایک جلانا آگ کی عادت، دوسرا روشنی دینا. جلانا اور روشنی دینا، یہ 2 کوالٹی آگ میں ہوتی ہے. اب اللہ کے رسول جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آگ میں سے جلانے والی کوالٹی کھینچ لی. بولنا محبت سے سبحان اللہ. اب دوسری کوالٹی کیا تھی؟ جو روشنی دینا، تو روشنی دے رہی تھی، جلائی اس لیے رہے. بولے نہیں یہ تو ہم نہیں مانتے، عقل سے ثبوت دو. میں نے کہا ڈرو نہیں، آج جا کر دیکھو یورپ کے پٹاخے بم دیکھیں آپ،
یورپ کے لوگ، روم کے لوگ، رومیوں نے ایسے ایسے پٹاخے بنائے جو آگ تو دکھتی ہے لیکن جلاتی نہیں ہے. جو دیوالی میں لوگ بناتے ہیں وہ ایسے پٹاخے پھوڑتے ہیں جس میں آگ دکھتی ہے، روشنی دکھتی ہے، لیکن وہ روشنی ہاتھ میں لے کے پھوڑتے ہیں. بڑے سرچ کریں آپ یورپ کے پٹاخوں پر، سرچ کریں گوگل پر جا کر، ان کے ہاتھ میں پٹاخے پھوڑتے ہیں لیکن آگ تو نکلتی ہے، جلاتی نہیں، کیونکہ انہوں نے سائنس اتنی ترقی کر لی ہے. ایک بندہ کہ ایسے پٹاخے بنا سکتا ہے جو جلائے نہیں، جو جلائے نہیں. میں نے کہا اس کا انکار کر کے بتا. پہلے بولو نا سبحان اللہ. میں نے کہا اس کا انکار کر کے بتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. ہر بات عقل میں نہیں دوڑائی جاتی. اب ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا انسان بہت ترقی کر چکا ہے. میں نے کہا جتنا ترقی کر رہا ہے اتنا اسلام ظاہر ہو رہا ہے، اسلام ظاہر ہو رہا ہے. پھر وہ کیسا؟ میں نے کہا اسلام جو پہلے تھیوری دیا آج وہ لوگ عمل کر کر آگے بتا رہے ہیں. اب غور کرے کہ اسلام اتنا ترقی پر گیا، مطلب ہاں آ گیا ہے عقل سے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے. یہ باتیں آگ کیوں نہیں جلائی؟ اب ایک صاحب کہنے لگے آسمان میں دروازے ہیں، میں نہیں مانتا. بولے کیوں نہیں مانتا؟ بولے ہماری عقل نہیں مانتی. میں نے کہا نہیں مانتی. انگلش میں آسمان کو کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں آسمان کو ارتھ کہتے ہیں، سائنس اسکائی. اب ایک مولانا کہنے لگے کہ جناب ایک جینٹل مین کہنے لگا بھائی یہ کیسی حدیث پاک ہے کہ آسمان میں دروازے تھے حضور کھلے جا کر آئے. تو مولانا نے کہا کہ آپ کے گود میں کون ہے؟ بولے یہ میرا بیٹا ہے اور بیٹے کا نام میں نے مونکی رکھا ہے. میں نے کہا اس کا نام مونکی کیوں رکھا آپ نے؟ بولے باندرا میں پیدا ہوا، جہاں بندرا ہے مونکی لیٹسٹ نام. آپ کو نہیں معلوم مولانا لیٹسٹ آج کل بہت چل رہا ہے. ایک بچے کا نام ہے ایئر میل. آپ کو معلوم ہے؟ بولے نام کیوں ہے؟ بولے نام اس لیے ہے کہ اس نے جہاز میں پیدا ہوا. اچھا اتنا ترقی کر رہا ہے. اور ایک بچے کا نام ماں نے رکھا اسپریکس. بولے کیوں؟ بولے ٹرین کے اندر پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے ایکسپریس رکھ دیا. تو جب میرا بچہ جب پیدا اس کو مونکی نگر کہتے تو میں نے اپنے بچے کا نام مونکی رکھا. اچھا ایک ہی بیٹا ہے آپ کو؟ مولانا نے پوچھا. بولے ہاں یہ ایک ہی بیٹا ہے. اچھا دوسرا بیٹا ہوگا تب جب ہوگا، وقت ہے ابھی جب ہونا ہے. آج کل تو فیملی پلاننگ چل رہی ہے لیکن ہوگا. اچھا ہوگا تو جب ہوگا تو نام آپ نے کیا رکھا؟ تو بھائی جب ہوگا نہیں، ہوا نہیں تو نام کیا رکھے؟ پہلے ہونے تو دو، ہونے کے بعد نام رکھا جاتا ہے. تو مولانا کہا میں نے سمجھا کہ آپ نے پہلے رکھ لیا. تو جینٹل مین تھے نا انگریزی، وہ کہا یہ کیا مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب بچہ ہوا ہے نہیں، ہونے کے بعد نام رکھا جاتا ہے، ہونے سے پہلے نام کہاں رکھا جاتا ہے؟ تو مولانا نے کہا میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، نام اسی کا رکھا جاتا ہے جو ہوتا ہے. نام اسی کا رکھا جاتا ہے جو ہوتا ہے. اور سائنس کہتے ہیں آسمان کچھ نہیں ہے، آسمان کچھ نہیں ہے، خالی ابر ہے. میں نے کہا جب کچھ نہیں ہے تو انگلش میں اس کا نام ہی اسکائی کیوں رکھا؟ پھر تم نے نام خود بتا رہا ہے آسمان. اللہ کرے کون کیا کر رہا مت دیکھے، میری طرف دیکھے. آپ غور کرے کہ نام اس کا رکھا جاتا ہے جو ہوتا ہے، جب ہے نہیں تو رکھا کیوں؟ بولے ہاں جب نام رکھا گیا تو وہ چیز ہے. تو وہ کہنے کا مولانا آپ کو معلوم ہے کہ سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے. بولے کیسا؟ کہ ابھی امریکہ نے ریسرچ کر بتایا کہ ہمارا راکٹ روم نے گیا، چائنا نے بھیجا، امریکہ نے بھیجا کہ ہمارا راکٹ چاند کے اندر گیا. چاند کے اندر گیا، وہاں پر گیس ہے، وہاں پر پانی ہے، وہاں پر بستی بنے گی، لوگ فلاں. بھائی یہ ساری باتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب آپ بھی تعجب نہ کریں، ساری باتیں جو ہے پڑھائی جاتی ہے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. اور جو ہے گوگل پر آپ سرچ کر دیکھیں، ساری باتیں وہاں پر آپ کو مل جائے گی. تو کہنے کہ مولانا یہ جو چاند کے اندر گیس نکلے گی، پانی نکلے گا، اس پر ریسرچ ہو رہی ہے. یہاں تک کہ حال حال میں بھی میں نے پیپر میں پڑھا ہے کہ حال حال میں بھی لوگوں نے، امریکہ کے لوگوں نے چاند کے اندر اپنے فلاٹ بک کرائے، پیسے دے کر فلاٹ بک کرائے، جگہ بک کرائے. میں نے کہا، مولانا نے کہا کہ یہ ساری باتیں آپ نے یوں ہی دیکھا اپنے آپ پر سے کوئی چاند پر گئے؟ بولے دیکھا نہیں، میں نے پیپروں میں پڑھا ہے.
پیپروں میں پڑھا ہے، اخبار میں آیا ہے، میڈیا بتا رہی ہے ایسا ہوا ہے۔ میں نے کہا مولانا نے کہا تم نے دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں۔ میں نے دیکھا نہیں تو مانا کیسے؟ بولا یوں ہی چرچا ہو رہا ہے، میڈیا میں اس کا چرچا ہوتا ہے، پیپر میں اس کا چرچا ہوتا ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ معراج کا واقعہ تم نے دیکھا نہیں لیکن چرچا یوں ہوگا۔ بولا سبحان اللہ، یہ چرچا بتا رہا ہے کہ معراج ہوئی ہے نا؟ جیسا تم نے دیکھا نہیں کہ راکٹ کو چاند میں جاتے ہوئے، خالی میڈیا کے ذریعے سن کر کہا یقین کر لیا۔ تو حضور کو جاتے ہیں اگر کوئی نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہے کہ معراج ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، جب تمہارا راکٹ چاند تک جا سکتا ہے تو کہ میرے مصطفیٰ چاند کے آگے نہیں جا سکتے؟ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ بس ہر جگہ میں سائنس ہے۔ بولے نہیں آسمان میں دروازے کیسے ہیں؟ اچھا اس کا بھی تمہیں ڈاؤٹ ہے؟ ہاں۔ ارے ایک کام کرو، تم جو اینک پہنے ہو، بولے ہاں یہ اینک آنکھ میں روشنی ہوتی ہے نا، یہ روشنی باہر نکلتی ہے پھر جا کر کسی چیز کو دیکھ کر اندر آتی ہے، لیکن جب بندہ اینک پہنتا تب بھی دکھتا ہے نا۔ میں نے کہا پھر یہ اینک کو دروازہ کہاں ہے بیچ میں؟ بولو یار سبحان اللہ، کون اٹھ رہا جا رہا اس طرح کہ میری باتوں پر بول دے رہے سبحان اللہ۔ اینک کے اندر یہ پھر دروازہ ہے؟ بولے نہیں، پھر آنکھ دیکھ کیسا رہی ہے؟ میں نے کہا جب یہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ بغیر دروازے کے روشنی نکل جاتی ہے اور میرے مصطفیٰ ہے ہی نور۔ ہاں یہ اور بات حدیث میں کہ آسمان کے دروازہ کھولا گیا، لیکن اگر نہ بھی ہوتے میرے سرکار جاتے آتے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جب تیرے آنکھوں کا نور شیشے کو پار کر سکتا ہے، تیرے آنکھوں کا نور شیشے کو پار کر سکتا ہے، مصطفیٰ بنے ہی اللہ کے نور سے ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ میں عقلی طور پر یہ فون کو دیکھے، یہ ٹیکنالوجی کو دیکھے، یہ کمپیوٹر کو دیکھے، یہ جہاز کو دیکھے، یہ راکٹوں کو چاند کو دیکھے، یہ میرے مصطفیٰ کی معراج کا جواب ہے۔ فرق یہ ہے حضور نے پہلے کر کر بتایا۔ بولو سبحان اللہ۔ یوں سمجھیے کہ قرآن جو جو بتاتا ہے، اللہ کرے بات سمجھ میں آئے اور یہ بات ذہنوں میں بٹھائے، قرآن جو جو بتاتا ہے مکمل بتاتا ہے، مکمل بتاتا ہے، ایتھنٹک بتاتا ہے، 100% 100% صحیح بتاتا ہے، ایتھنٹک بتاتا ہے، کیونکہ قرآن مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن کا علم کیا ہے؟ مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی سائنس بچی ہے، سائنس ایک نوجوان ہے، ابھی ترقی کر رہا ہے، ابھی اور آگے بڑھے گا۔ تو سائنس ابھی ترقی کر رہا ہے، قرآن مکمل ہو چکا ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ بھائی نہیں سمجھے آپ؟ ایک سائنسدان آتا ہے کہتا ہے کہ زمین گھومتی ہے، 100 سال کا دوسرا سائنسدان اس سے زیادہ عقل لے کر آیا، بولے زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ ایک سائنس تو کہتا ہے پھر رہی ہے، دوسرا سائنسدان کہتا ہے کیوں؟ کیونکہ سائنس ابھی جوان ہو رہی ہے، وہ ابھی ترقی کر رہی ہے، وہ آگے اور ترقی کرے گی۔ جیسا کہ ایک عالم سے سوال ہوا تھا کہ ایک کوئی ایسی سواری سائنسدان بنا رہے ہیں جو بجلی سے زیادہ اسپیڈ جائے، بجلی سے زیادہ اسپیڈ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کرنٹ کی اسپیڈ، اگر میں کھٹکا ڈالوں کرنٹ کتنی اسپیڈ سے دوڑتا ہے؟ آپ پڑھے اس کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہوگا 1 سیکنڈ میں 1,30,000 میل کا فاصلہ کرنٹ 1 سیکنڈ میں طے کرتا ہے۔ کتنے سیکنڈ میں؟ آپ سو نہیں رہے ہیں، جاگ رہے ہیں تو میرے ساتھ ہاں میں ہاں ملا، مجھے بھی پتا چلے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ کوئی اٹھ رہا جا رہا ادھر ادھر مت دیکھے، میری بات پر غور کرے یار، یہ ایمان عقیدہ مضبوط کرنے کی باتیں ہیں۔ لہذا کرنٹ جو ہے 1 سیکنڈ میں کتنے لاکھ؟ 1,30,000 مائل کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ مائل کا فاصلہ، کلومیٹر نہیں، کلومیٹر سے میل بڑا ہوتا ہے نا۔ اب غور کرے جب کرنٹ اتنا اسپیڈ جا سکتا ہے تو سائنسدان ابھی ترقی کر رہے ہیں نا، سائنس انہوں نے کہہ رہے کہ ہم کرنٹ سے اسپیڈ کوئی گاڑی تیار کر رہے ہیں جو انسان کو لے کر جائے، بجلی سے اسپیڈ جائے۔ اور کہا وہ اس نے کہا کہ مولانا قرآن میں اس کا تم کہتے ہر چیز قرآن سے ملی ہے، قرآن میں ہر چیز کا علم ہے۔ بولے ہاں ہر چیز کا علم قرآن میں ہے، تو کیا ہماری سائنس کوئی تمہارا قرآن میں ایسی تھیوری ہمیں دے سکتی ہے جو بندے کو کرنٹ سے زیادہ اسپیڈ لے کر جائے؟ کوئی ایسی مزاج دے سکتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو عالم دین نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، قرآن میں اس کا ثبوت ہے۔ بولے وہ کیسے؟ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے،
اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اگر سائنسدان قرآن کو سائنس کی نظر سے پڑھے تو لوگ سائنسدان کہتے ہیں قرآن میں سائنس ہے. اگر کوئی جو ہے نا طبیب ڈاکٹر قرآن کو ڈاکٹر کی نظر سے پڑھے تو قرآن کہے گا، وہ کہے گا نہیں قرآن بڑی زبردست طبیب کی کتاب ہے، بڑے نسخے دیتا ہے قرآن بیماری سے شفا دینے کے. لیکن قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے نہ ہی طبیب کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. ہدی للناس، اللہ نے کیا فرمایا؟ لوگوں کو ہدایت. تو ہدایت صرف آپ کو نماز روزہ حج زکات کی نہیں ملے گی. سائنس بھی جاننا ہے تو قرآن میں آ جاؤ، ڈاکٹریت بھی جانا ہے تو قرآن میں آ جاؤ. سب چیز کا جواب، کیونکہ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے میں نے سارے کائنات کا علم قرآن میں جمع کر دیا ہے. یہ اپنی اپنی پہنچ سے پہنچنے والا پہنچتا ہے نا. ہر کوئی سمندر کے تل میں جا کر نہیں آ سکتا. یہ خاص غوطہ خور ہوتے ہیں جو سمندر کی تہ میں جانا جا سکتے ہیں، تل میں جا کر وہاں سے موتی لے کر آ سکتے ہیں. میں نے کہا قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور ایسا سمندر ہے. بولے یا سبحان اللہ. قرآن ایک ایسا کلام پاک ہے. آج ہم میں کچھ قدر نہیں رہی. یا تو ہم رمضان شریف میں یاد کرتے ہیں، یا مرحومین کے انتخاب میں یاد کرتے ہیں، یا تیجا دسواں چہلم میں ہم یاد کرتے ہیں. لیکن غیروں کو دیکھو جو سائنس ترقی کر رہی ہے. آج جو فون بنا ہے قرآن کی وجہ سے بنا ہے، پلین بنا ہے قرآن کی وجہ سے بنا ہے. اور آج جو سائنس ترقی کر رہی زمین پر، آسمان پر، چاند پر، تاروں پر، سورج پر، سمندر پر، جو سائنس جو ٹیکنالوجی کر رہی ہے، یہ سب کچھ بنا ہی قرآن کے ذریعے ہے. مولانا محبت سے سوال. آج لوگ ہوا کو ہوا کے بارے میں کہتے ہیں نا، ہوا ہے ہوا ہے، حال تک صرف ہوا ہے. لیکن امام جعفر صادق 1300 سال پہلے کہا تھا ہوا میں کئی قسم کی چیزیں موجود ہیں. مولانا سبحان اللہ. کہا کسی نے تھا؟ حسین کے بیٹے نے کہا تھا، رسول اللہ کا بیٹا نے کہا تھا امام جعفر صادق نے. ہوا کو صرف ہوا مت سمجھو، یہ جو ہوا ہے اس کے اندر گیس بھی ہے. بولے یار سبحان اللہ. اس میں جو ہے نا پوٹاشیم بھی ہے. 1300 سال پہلے امام جعفر نے کہا تھا اور آج سائنس ثابت کر رہی ہے. آج سائنس ثابت کر رہی ہے ہوا میں گیس بھی ہے، ہوا میں پوٹاشیم بھی ہے. ہوا پیڑوں کو طاقت دیتا ہے، ہوا انسانوں کو طاقت دیتا ہے. میں نے کہا بتایا کس نے پہلے؟ بولنا سبحان اللہ. بتایا کس نے پہلے؟ قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا، ہمارے علماء نے بتایا ہے. تو قرآن میں سب کچھ ہے، بس سمجھنے والے کو خیر کرے. تو ہر چیز عقل سے دوڑنے والوں، تو چاند تک جانے کا دعویٰ کرنے والوں، مصطفیٰ کو اللہ نے چاند سے آگے بلایا. اب تم عقل سے نہیں مانے، میں نہیں مانتا، تو اگر کوئی ہوئی تو بات ہوگی مینڈک والی کہ میں نے سمندر دیکھا نہیں، میں نہیں مانتا، تو تیرے نہیں ماننے سے انکار کیا ہوگا؟ ہر جگہ آپ دیکھیں. مجھے بتائیے ایک بندہ اگر گھوڑے پر ہمالیہ کا پہاڑ چڑھنا چاہے، ہمالیہ کا پہاڑ، وہ جہاں تک راستہ ایسا ہے چڑھے گا، گھوڑے کے ساتھ جائے گا. لیکن جیسا راستہ ایسا آ جائے اور وہ کہنا نہیں میں گھوڑے پر ہی چڑھوں گا، تو چڑھ سکے گا؟ نہیں چڑھے گا. کیونکہ راستہ جب تک ایسا تھا جا رہا ہے، لیکن جب راستہ ایسا آ جائے چٹان والا، تو وہاں پر اگر وہ اپنے گھوڑے پر چڑھنا چاہے تو ہوندا خود بھی گرے گا، گھوڑا بھی گرے گا. ٹھیک ہے. تو ہر جگہ عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا جاتا، ہر جگہ عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا جاتا. اب جب چٹان یوں آ جائے تو گھوڑے سے اترو، کمان لو، رسی لو، اور اس کے ذریعے سے پہاڑ کی چوٹی پہ جا سکتے ہیں. کمان ہونا چاہیے، رسی ہونا چاہیے. بس یہی مثال ذہن میں رکھے کہ نبوت ایک اونچا ہمالیہ ہے. حضور کی نبوت جو اللہ نے عطا فرمائی ایک اونچا ہمالیہ ہے. وہاں ہر چیز عقل سے نہیں تولی جا سکتی. جہاں تک عقل ہے وہاں تک عقل ہے. جہاں عقل کام نہیں کر رہی ہے، ایمان اور یقین کی رسی لے کر آگے بڑھا کرو. بولا محبت سے سبحان اللہ. ایمان اور یقین کی رسی اللہ پر، رسول پر، ایمان اور یقین کی رسی لے کر آگے بڑھا کرو، تم منزل تک پہنچ جاؤ گے. اور یہی منزل ابو بکر صدیق نے دی ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. جب حضور نے جا کر آ کر کہا میں گیا مسجد اقصیٰ بھی گیا، وہاں سے عرش گیا، اللہ کا دیدار کر کر واپس آیا، اور اتنی دیر میں آیا کہ بانو کا وضو کا پانی بھی ہلا نہیں تھا، بستر کی گرمی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی. سرکار جا کر آ گئے بولتے رہے سبحان اللہ. جب یہ بات آ کر مشرکوں سے کی
ابو جہل دوڑتا ابو بکر کے پاس آیا، کہا ابو بکر بتاؤ کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میں آسمانوں میں جا کر آیا اور رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ بھی دیکھ کر آیا، ساتوں آسمان بھی دیکھ کے آیا، رب کو بھی دیکھ کے آیا، تم یہ بات مانو گے؟ ابو بکر نے فرمایا کہ کون کہہ رہا ہے پہلے یہ بتا، کون؟ نہیں تم مانو گے؟ کہا کون کہہ رہا ہے یہ بتا۔ تو ابو جہل نے کہا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو ابو بکر نے فرمایا بس میرے آقا کہہ رہے ہیں، اگر یہ اس سے بڑی بھی بات کر دے تو ابو بکر اس کو بھی مان لیتا ہے۔ مولانا محبت سے سوال ہے، اس سے بڑی بھی بات بتائے تو یہ ابو بکر بات مان لے گا، کیونکہ ابو بکر کا ایمان و یقین اتنا مضبوط تھا اللہ پر رسول پر، ایمان و یقین اتنا مضبوط تھا اللہ پر رسول پر۔ حضرت ابو بکر صدیق، ابو بکر کا اسی وقت آسمان سے خطاب ملا، اے حبیب آج سے ابو بکر نے وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، لہٰذا ہر جگہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ یہاں تک تو میں آپ کو عقل سے بات کر رہا تھا، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ سائنس خود ہمارے نبی کے معجزوں کو ثابت کر رہی ہے۔ اب یہ یہاں تک بات، اب آ جائے ایمان اور عقیدے کی بات کریں گے۔ 10-15 منٹ جو باقی رہ گئے میری بڑی مہربانی یار، کون اٹھ رہا جا رہا کون آ رہا، بڑی مہربانی ہوگی آپ میری باتوں پر، میری اس محنت پر غور فرمائے اور اس باتوں کا آپ غور کریں۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے اللہ، یہ جو معراج کا واقعہ جو ہے یہ حضور کا معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ سو مل کر بولے کیا ہے؟ معجزہ۔ اور معجزہ کہتے ہیں کس کو؟ جو بات عقل میں نہ آئے، جو بات عقل میں نہ آئے اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو عقل میں آ جائے اس کو معجزہ نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر ایک کوئی ایسا کام جو ہونا ناممکن ہے کہ ہو جائے، اگر وہ کام اللہ سے ظاہر ہو تو اس کو آیات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آیات کہتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کے کھاندے پھیلا کے مت ہے، خاص طور جمعہ میں حدیث پاک میں منع ہے، یہ باتیں حدیث عمل کرنے چاہیے ہمیں انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں سرکار نے سختی سے منع فرمایا کہ لوگوں کو کھاندے پھیلا کر آگے نہ جاؤ، جو ایسا کرتا ہے وہ دوزخ میں جانے کے لیے اپنا پل بنا رہا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب غور کریں آپ کہ یہاں معجزہ میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کوئی کام ایسا، اللہ سارے کام اللہ سے ظاہر ہوتے ہیں، وہ قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، بولیے یا سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اگر کوئی ایسا کام کر کے بتایا، کرتا ہی وہی ہے، اس کو آیات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا؟ مثال کے طور پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، بولنا سبحان اللہ، یہ ممکن نہیں تھا لیکن اللہ نے کر کے بتایا، تو اس کو خدا سے جو چیز ظاہر ہے اس کو آیات کہتے ہیں۔ اب مجھے بتایا پہاڑ جھاڑ چل سکتا ہے؟ نہیں چلتا نا، عقل تو کہتے جھاڑ نہیں چلتا، یہ ناممکن ہے، لیکن نبی کے بلانے پر چلتے ہوئے آیا، بولنا سبحان اللہ، نبی کے بلانے پر جھاڑ چلتے ہوئے آیا۔ عقل تو کہہ رہی کہ جھاڑ نہیں چلے گا، لیکن نبی نے بلایا چلتے ہوئے آیا۔ عقل تو کہہ رہی کہ چاند آسمان پر ہے، لیکن نبی نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ سورج ڈوب گیا تو نکلتا نہیں، کہ نبی نے بلایا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، سر ہاتھ پیر سب باہر کا آگے، سراج سب باہر کر کے آنا، اندر نہیں کر کے آنا۔ باہر بچوں کو اتنا سختی سے تاکید کرنے کے بعد بڑی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ شہید کے اللہ کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ مسجدوں کا ادب بہت ضروری ہو گیا، اللہ کا شکر ہے آج مسجدیں آباد ہے۔ دیکھیں دھیرے دھیرے مسجدوں کے حملے ہو رہے ہیں۔ کرناٹک میں ایک مسجد کے صرف سیلاب بنانے نہیں دیا جا رہا، اتنا ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے، سیاسی اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، لیکن مسجدوں سے ہمیں محبت ختم ہو جا رہی دھیرے دھیرے۔ نام مسجد میں ہم آ رہے آکڑ کے، جیسا جم میں جا رہے جناب، بہت بڑے طاقت لڑنے کے جا رہے، جبکہ اللہ کے گھر میں آنے سے سر بھی جھکا کر آنا چاہیے، دل بھی جھکا کر آنا چاہیے، یہ ہماری مزاج ہونا چاہیے تھا۔ مسجد میں آئے تو پہلی صف میں بیٹھنا چاہیے تھا، آخری صف میں بیٹھیں گے کہ باہر کا باہر نکل جائے۔ یہ ہماری جب سے مزاج، مسجدوں سے ہمارا دل ہی کہاں لگتا ہے۔ ہم تو روڈیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، گھنٹوں گھنٹوں، پہلوانوں، سود خوروں، فون میں ساری رات بیٹھ جاتے، وہاں سستی نہیں آتی، نہ جمائی آتی ہے۔ ہوٹلوں میں 4 گھنٹے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائے، وہاں کوئی جمائی سستی نہیں آئیں گے۔ فونوں میں 4 گھنٹے ساری رات گزار دیں گے، سستی نہیں آئیں گے۔ مسجد میں بیٹھیں تو ٹائم کو دیکھیں گے، مولانا کو دیکھیں گے، یہ حال ہے۔ جبکہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ خدا کے واسطے اپنی مزاجوں کو بدلے، مسجدوں سے محبت رکھے، اللہ کے گھروں سے محبت رکھے۔ جو مسجدوں سے محبت کرتا ہے پھر اس کی نماز میں بھی سکون آتا ہے، اس کی عبادت میں بھی سکون آتا ہے، پھر اللہ ان کی عزت بھی بلند فرماتا ہے۔ تو مسجد میں آنے کا طریقہ یاد ہونا چاہیے۔ مسجد میں آنے سے پہلے باہر تیار ہونا ہے، ہاتھ منہ
آج تو میں عوام کیا بتاؤں، بیچارے عوام تو آج کل نہ کو کام سے مطلب ہے، ان کو دین سیکھنے سے کیا مطلب رہا۔ ایک معمولی سا فون لیں گے تو پڑھا لکھا نہیں ہے بندہ لیکن سارے فنکشن جانتا، فون میں کیا کیا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، سارے چیزیں فون کے بارے میں جانے گا ہے۔ میں نے کہا ایک الیکٹرک ایٹم لے رہے ہیں تو ہر چیز چھان بین کر مٹی کا گھڑا لے رہے تو پانی ڈال کر دیکھ رہے، سوراخ وراخ کہیں نہیں ہے۔ میں نے کہا دین کے لیے کیسا وقت نکالو، وقت نہیں، وہاں ٹائم نہیں ملتا، دین کے لیے ہمیں ٹائم نہیں ملتا مولانا، سب کے لیے ٹائم ملے گا، دین کے لیے ٹائم نہیں ملے گا۔ آج یہ حال ہو گیا، مسجد جو آداب تھے مسجد کے دھیرے دھیرے جہاں مسجد کے اماموں کی بھی غلطی ہے، ہر امام کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور نہ میں چاہیے کہ ڈرنے والا امام ہوں، کوئی صدر صاحب آ کے ڈرا دے، انہوں آ کے ڈرا دے، نہیں بھائی، ڈر صرف اللہ کا ہے۔ یہ ممبر دیے ہی گئے ہیں یہاں بیٹھ کر حق بتایا جائے، اگر یہاں نہیں بتائیں گے تو بھی بتائیں گے کہاں؟ اگر یہاں بیٹھ کر میں آپ کو مسجد کے آداب نہیں بتاؤں گا پھر بتاؤں گا کہاں پر یہ بتایا؟ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میرے ڈانٹنے پر کیا آپ کیا بول رہے ہیں مولانا، میں نے کہا یہ ساری باتیں مسجدوں کے آپ کو پہلے سے سیکھنا چاہیے تھا جناب، آپ مجھے کہہ رہے مسجد کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا کہ مسجد کے اندر وضو کا پانی مت گراؤ۔ اب باہر ایک صاحب بحث کر رہے ہیں، نہیں وہ ہم تو سنے کیا سنو، ایک ہی بات سنے لو کیا وضو کا پانی نہیں پوچھنا، آپ بولے پوچھ کے جاؤ، میں نے کہا اتنا ہی سنے، ہاں اتنا ہی سنے مولانا، حضور نے یہ فرمایا کہ اتنا پوچھو کہ ٹپکے گرنا بند ہو جائے، یہ بھی سنو گا آگے ہے نا، آگے کا بھی سنا کرو، ورنہ پیاس اور پیاس والا معاملہ ہو جاتا۔ مولانا تقریر کر رہے تھے گاؤں میں اور سستی میں جناس ہوتا تھا، آنکھیں بند رہے تھے، مولانا بیان میں کرتے کرتے بولے پیاز کھانا حرام ہے، ہم لوگ سستی میں تھے نا، آنکھیں بند ہو رہے تھے کہ پیاز کھانا حرام ہے، اب انہیں آنکھ کھلے، ہاں پیاز کھانا حرام، گھر کو گئے سارے پیاز کے تھیلے پھینکے، گاؤں کے لوگ بولے کیا ہوا رہے بھائی نا، اب بھی مولانا بولے پیاز کھانا حرام ہے، اب وہ گاؤں کے لوگ ڈنڈے لے کر آ کے کیا مولانا پیاز کھانا حرام بولے کہتے، ارے میں پیاز نہیں بولا، بیاج والا سود کھانا حرام ہے، تو آپ کی سستی کاہلی سے ایک کا ایک سنے، یہ کام سن جا، پوری حدیث سنا کرو بھائی۔ سرکار نے فرمایا وضو کا پانی مت پوچھو، لیکن کہاں تک فرما، آگے بھی فرما اتنا پوچھو کہ پانی کے ٹپکے گرنا بند ہو جائے، اتنا پوچھو کہ پانی کے ٹپکے، کیوں؟ کیونکہ پانی کے ٹپکے اگر مسجد کے اندر گر رہے تو اس سے گناہ ہوگا، کیونکہ مسجد کے اندر کوئی جا کر کمشنر کے سامنے جا کر ہاتھ پیر پوچھ کے بتا، کمشنر تو بہت دور کی بات ہے بیٹا، علاقے کے سرکل کے پاس جا، اس کے سامنے کنگا کر یوں پر، میں عوام تو بیچارہ ہے ہی ان سے، کئی مسجد کے اماموں کو دیکھا ممبر پر جماعت کرنے رہتی ہے، پوچھ رہے امام صاحب آ کے، میں نے کہا یار شرم کرو ایسے اماموں کو، کم سے کم مسلح میں ٹھہرنے والے تو سیکھنا چاہیے۔ شاید میری باتوں میں کوئی اتفاق نہ کرے لیکن ہو رہا ہے، جس حیدرآباد کے ماحول کو آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ کوئی کرناٹک مہاراشٹر سے نہیں، پیدائشی حیدرآبادی ہو، دیکھا ہوں ماحول آپ کو میں بتا رہا ہوں، لہٰذا خدا کے واسطے مسجدوں سے محبت کرے، مسجد کے باہر تیار ہو کر اندر آ کے تیار نہ ہو، مسجد کے باہر تیار ہو کر اندر آئے، باہر اندر آ کر تیار نہ ہو، اس پہ عمل کریں گے سب مل کے والے انشاءاللہ، کیونکہ یہ مسجدیں تمہیں قیامت کے دن پل صراط پار کرائیں گی، بولے نا محبت سے سوال، یہ مسجدیں ہیں جو قیامت کے دن تمہیں اپنے اندر بٹھا کر، جو پل دوزخ کے اوپر بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے وہ پل، لیکن نمازی کو مسجد کہے گی تو میری عزت کرتا تھا، میرے پاس آتا تھا، میرے پاس بیٹھ جا، میں پل پار کرا دو گے۔ خدا کے واسطے مسجدوں سے محبت کرو، عزت کرو، مسجدوں کا خیال کرو، ٹیکا لے کے کیوں نہیں بیٹھنا میں بتاتا ہوں اس وجہ، مسجد میں آئے تو ٹیکا لے کے وہی بیٹھ سکتا ہے جو واقعی بوڑھا آدمی ہو، جس کے پیٹ میں درد ہو، کوئی نوجوان ہے مار لگ گیا ہے اس کے پیٹ میں درد ہو، وہ ٹیکا لے کر بیٹھ سکتا ہے، بالکل ہی اس کی اجازت ہے، کوئی غلط۔ لیکن اگر کوئی آئے سستی کاہلی کی وجہ سے، میں بتا نا مسجد میں آتی ہے منہ کھلا جمایا لے کر، سرکار نے فرمایا جمائی شیطان کی وجہ سے آتی ہے، کس سے آتی ہے؟ شیطان کی وجہ سے آتی ہے، تو جب جمائی آئے تو سرکار نے فرمایا اس کا علاج بھی بتایا، سرکار نے فرمایا اگر جمائی آنے لگے تو اپنے دانتوں سے ہونٹ کو دباؤ، روکو اس کو، اگر تب بھی نہ روکے تو دل میں خیال کرو کہ نبیوں کو جمائی نہیں آتی تھی، دل میں خیال کرو کہ نبیوں کو جمائی نہیں آتی تھی، فوراً جمائی آنا بند ہو جائے گی، فوراً جمائی آنا بند ہو جائے گی۔ خدا کے واسطے مسجدوں میں بیٹھ کر جمائی نہ لو، اب اپنے ہاتھ سے محبت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے انشاءاللہ۔ اب آگے بات بڑھائے، 10 منٹ باقی ہے، تھکے تو نہیں نا؟
چلے آگے میں بتاتا ہوں. عقلی طور پر جواب دیا, قرآن سے جواب دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں معراج کیا حضور کا معجزہ. تو معجزہ کہتے کس کو ہے وہ بتا رہا ہوں. خدا سے ایسا کوئی کام, ہر کام خدا سے ہی ہوتے ہیں. دیکھو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو یہ خدا کی آیات ہے. دوسرے لفظوں میں یار خدا کی قدرت بولو, خدا کی طاقت بولو. اب وہ کام نبی کر کر بتائے. جھاڑ کو بلایا, حضور نے بولے محبت سے سنا. پتھروں سے کلمہ پڑھایا, چاند کے 2 ٹکڑے کر کر بتایا, ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کر بتایا, پانی پر پتھر کو پھینکا تو پتھر چلنے لگا. بولو اللہ سبحان اللہ. یہ حضور کے معجزے. تو جو بات عقل میں نہ ہے, جو کام نبی سے ظاہر ہو, جو عقل میں ایسا ہو نہیں سکتا لیکن نبی کر کر بتائے اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور جو کام ولی کر کر بتائے, جو بات عقل میں ہے, ولی ہوا میں اڑ کر بتا رہے ہیں, ولی ہوا میں اڑ کر بتا رہے ہیں. لہذا جو کام ولی کر کر بتائے اس کو کرامت کہتے ہیں. لیکن تینوں کے پیچھے طاقت خدا کی ہوتی ہے. وہ دونوں کے پیچھے طاقت کس کی ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر بھائی دودھ ہے نا, دودھ سے ملا دہی, دہی سے دہی کا اور دودھ کا دوسرا نام دہی, تیسرا نام لسی. بنا دہی بھی بنا دودھ سے, ملائی بھی بنتی ہے دودھ سے نا, ملائی بن رہی دودھ سے, دہی بن رہی دودھ سے, لسی بن رہی ہے دودھ سے. تو سب میں کام دودھ کا ہی ہے نا, ہے نا. تو اسی طرح نبی معجزہ دکھا رہے, طاقت خدا کی ہے. مولانا سبحان اللہ. ولی کرامت دکھا رہا ہے, طاقت خدا کی ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں, ارے غوث پاک میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ ٹھہرے بغداد میں, ہم ہیں یہاں پر, کیسے سن سکتے ہیں؟ میں نے کہا اگر تم اللہ کی طاقت پر یقین رکھتا, خدا کی قدرت پر تجھے یقین ہوتا تو یہ سوال ہی نہیں کرتا, یہ سوال ہی نہیں کرتا. جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتا ہے, قدرت پر, وہ مانتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے پیچھے طاقت خدا کی ہوتی ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. آپ دیکھیں تو جو نبی خدا کام کر کر بتا اس کو آیات, جو نبی کر کر بتا اس کو معجزہ عقل کے خلاف, اور جو ولی کام کر کر بتا اس کو کرامت. اور دونوں کے پیچھے طاقت خدا کی ہوتی ہے. طاقت کس کی ہوتی ہے؟ تو معراج حضور کا معجزہ ہے. اچھا دیکھیں, نبیوں کو اللہ معجزہ دیتا اس لیے تھا کہ نبی جب دنیا میں آتے اور لوگوں کو بتاتے میں اللہ کا نبی ہوں, میری بات مانو, اللہ ایک ہے, تو وہ لوگ ثبوت بولتے, آپ نبی ہے تو ثبوت دیجئے, آپ نبی ہے تو ثبوت دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزہ دیتا. مولانا محبت سے سبحان اللہ. اب یہ صالح علیہ السلام کہے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں, میری بات مانو. لوگوں نے کہا اگر آپ نبی ہے, پہاڑ کے اندر سے حاملہ اونٹی کو نکال کر بتائے. پہاڑ ہے, سورہ جو ہے نا قوم عاد کا ذکر قرآن میں موجود ہے. صالح علیہ السلام نے دعا, نبی نے دعا کی, یا اللہ پہاڑ کے اندر سے حاملہ اونٹنی, پہاڑ کے اندر سے. بولو سبحان اللہ. عقل کرے ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن صالح علیہ السلام نے دعا کی, پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی, وہ بھی حاملہ. پھر اس نے بچہ بھی جنا, اس نے بچہ بھی جنا. تو جو کام نبیوں کو معجزے اللہ اس لیے دیتا ہے کہ ثبوت ہو جائے کہ یہ نبی ہے. بولو محبت سبحان اللہ. ایک تو یہ معجزہ کیوں دیتا ہے, دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی کو جس دور میں بھی جاتا ہے, اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے, معراج آپ کو سمجھ میں آ جائے, جس دور میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے, جس دور میں لوگ جتنی ترقی کر چکے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ترقی اللہ نبی کو دے کر بھیجتا ہے. جس دور میں لوگ جتنے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اس سے زیادہ طاقت اللہ نبی کو دے کر بھیجتا ہے. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے, جادوگر بڑے خطرناک تھے, ایک سے ایک جادوگر, ایک سے ایک جادوگر تھے. ایسے دور میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. جادوگر ایسے کہ ہوا میں اڑ کر بتائے, جادوگر ایسے کہ جو ہے ایک سے ایک کلاکاری کر کر بتائے. لیکن موسیٰ علیہ السلام آئے اور کہا موسیٰ اپنے ہاتھ میں آسا لے لو, یہ آسا جادوگروں کے سامنے ڈالنا, یہ اژدھا بن جائے گا. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسا کا معجزہ دیا اس لیے تھا کہ سارے جادوگروں نے دیکھا کہ جو کام ہم جادو سے کر کے ہے وہ کام موسیٰ کا آسا کر کر بتاتا ہے. بولو محبت سے سبحان. سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سر جھکا دیے. دور آیا عیسیٰ علیہ السلام کا, دور آیا عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک سے ایک ڈاکٹر تھے,
ایک سے ایک طبیب تھے. ایسے دور میں عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں, ایسے دور میں عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. اتنی ترقی کر لی تھی ان ڈاکٹروں نے کہ اپنی عقل کے بلبوتے پر کہ ایک سے ایک بیماری کا علاج انہوں نے کر لیا تھا. اب عیسیٰ علیہ السلام آئے اس دور میں, لوگوں کو میں اللہ کا نبی ہوں, میری بات مانو, میں اللہ کا رسول ہوں, میری بات مانو. لوگوں نے کہا ہم آپ کو کیسے مان لیں, اب اللہ کا رسول ہے. تو کہا دیکھو تم جتنی ترقی کر چکے ہو ڈاکٹریت میں, اتنی ترقی کر چکے ہو, لیکن اس ترقی میں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان لوگوں نے ماں پیٹ اندھا, پیدائشی اندھا, پیدائشی گنگا, جو پیدائش سے کوڑ کی بیماری لے کر پیدا ہوتا ہو, ایسوں کی وہ دوا نہیں نکال سکے تھے. ڈاکٹر تو تھے لیکن اس کی ابھی دوا نہیں بنا سکے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو تمہارے پاس ڈاکٹریت ہے, ایک سے ایک دوا ہے, میں نبی ہوں, اس کا ثبوت یہ ہے میں پیدائشی اندھوں کو ہاتھ لگاؤں تو اللہ روشنی دے دیتا ہے. کہا وہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائشی اندھوں کو ہاتھ لگا. پڑھے سورہ ال عمران, پڑھ کر دیکھے سورہ مریم, سارے واقعات اس میں موجود ملیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا, پیدائشی اندھے روشنی پا لے, کوڑ کی بیماری والے اچھے ہونے لگے. تو لوگوں نے کہا واقعی آپ اللہ کے نبی ہے, جو کام ہم نہیں کر سکتے آپ نے کر کر بتایا, آپ اللہ کے نبی ہیں. اب دور تھا آمینہ کے لال کا, سبحان اللہ, دور تھا ہمارے نبی کا, وہ نبی جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا, سب سے بالا وہ والا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے نا. اب ہمارے نبی کے دور میں کیا کیا ترقی ہونے والی تھی, بولو نا سبحان اللہ. محبوب میں تو اس دور میں تجھے بھیج رہا ہوں, اس دور میں تجھے بھیج رہا ہوں جس دور میں تیرے غلاموں میں ایسے لوگ ہوں گے جو چاند پر جانے کا دعویٰ کریں گے. محبوب تو اس دور میں جا رہا ہے کہ جہاں پر سائنس بڑی ترقی کر لے گی. محبوب تو اس دور میں جا رہا ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہے ایک ایسا آلہ بنائیں گے کہ کروڑوں میل کا فاصلے میں اپنی بات کو ایک سیکنڈ کے کم حصے میں پہنچا دیں گے. لہٰذا تو ایسے دور میں جا رہا ہے کہ لوگ ایسے ایسے آلے بنا دیں گے. اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے, اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے نا. اللہ کو معلوم تھا کہ حضور کے دور میں کیا کیا ترقی ہونے والی ہے, کیا کیا ترقی ہونے والی ہے, کہ سائنس کتنی ترقی کرنے والی ہے, اللہ سب جانتا تھا. لہٰذا محبوب تیرے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو چاند پر جانے کا دعویٰ کریں گے. عام معراج کی رات میں چاند سے آگے بھی تجھے بلا لیتا ہوں. بولا محبت سے سبحان اللہ. معراج کی رات میں تجھے چاند سے آگے اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم چاند پر جا رہے ہیں, لیکن میں معراج کی رات چاند سے آگے بلا کر بتا رہا ہوں کبھی آؤ کہ میں نے ساری کائنات کو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے. حضور ساتوں آسمان کے اوپر گئے عرش پر, بولے سبحان اللہ, تو کائنات نیچے ہو گئی, حضور کے قدم اوپر ہو گئے. تو میرے ہوئی نا ساری کائنات حضور کے قدموں کے نیچے, بولے سبحان اللہ. اچھا ایک بات یاد رکھے, اللہ جگہ سے پاک. اگر آپ کہہ رہے کہ اللہ آسمانوں پر تھا تو کہنا غلط آپ کا, اس لیے علماء کہتے ہو اللہ کو اوپر والا مت کہو. اللہ جگہ سے بھی پاک, اللہ سمت سے بھی پاک ہے. آپ اس طرف بیٹھے, میں آپ کی طرف منہ کر رہا ہوں کہ اس سمت سے, تو اللہ کے لیے سمت بھی نہیں ہے, نہ اللہ ادھر نہ ادھر, سمت سے بھی پاک. بولے یار سبحان اللہ. جگہ سے پاک, جسم سے پاک, جسمانے سے پاک. اس کے جلوے تو ہر جگہ ہے, اس کے جلوے تو ہر جگہ, بولنا سبحان اللہ, اس کے جلوے تو ہر جگہ ہے. اب دیکھیں آپ کہیں گے عرش پر تو اللہ ہے, میں نے کہا عرش بھی مخلوق ہے. عرش تو وہ ہے جو مصطفیٰ کے قدموں کو چومتا ہے, عرش تو وہ ہے جو مصطفیٰ کے قدموں کو چومتا ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ, بولو محبت سے سبحان اللہ, بولو محبت سے سبحان اللہ. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کہ یہ معجزہ دیکھیں, حضور کے بہت بے شمار معجزے, ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیے, حضور کے معجزے آج بھی ہے. آپ کہیں گے حضور تو دنیا سے گئے, لیکن ہے. بولے وہ کیسا؟ کبھی آپ نے غریب نواز کو پڑھا, بندہ نواز کو پڑھا؟ غریب نواز نے ایک چھوٹے سے پیالے میں انا ساگر کو لے لیا. آپ کی عقل کہیں گی ایک انسان بھی یہ کرے گا, ایک انسان بھی ایسا کر سکتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ غریب نواز غلامی مصطفیٰ کے ہے, غلامی مصطفیٰ جانے رحمت کے ہے. جس طرح چاند, سائنس پڑھنے والوں سے پوچھے, جس طرح چاند سورج سے روشنی لیتا ہے, چاند میں جو روشنی ہے وہ سورج کی دی ہوئی ہے,
یہ میں نے سائنس میں پڑھ کر دیکھا، جس طرح چاند سورج سے روشنی لیتا ہے اسی طرح اولیاء اللہ نبی سے طاقت لیتے ہیں. بولا محبت سے سبحان اللہ. تو لہٰذا ولیوں کے اندر جو کرامت ہے وہ نبی کا فیض ہی تو ہے. تو غریب نواز بھی حضور کا معجزہ، بندہ نواز بھی حضور کا معجزہ، غوث اعظم بھی حضور کا معجزہ، بندہ نواز بھی حضور کا معجزہ، اعلیٰ حضرت بھی حضور کا معجزے کا نام ہے. یہ اولیاء اللہ حضور کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان گنت معجزے دیے ہمارے نبی کو. جس طرح آسمان میں تارے ہیں آپ تاروں کو نہیں گن سکتے، اس طرح میرے آقا کے معجزہ کو کوئی نہیں گن سکتا، اس طرح میرے آقا کے معجزات کو کوئی نہیں گن سکتا. لیکن مجھے بتائیں، جیسے میرے آقا ہے، جیسے ہمارے نبی ہے نا، اس نبی کے برابر کے معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا حضور کا معجزہ ہے، سورج کا ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دینا حضور کا معجزہ ہے، کنکریوں سے کلمہ پڑھا دینا یہ حضور کا معجزہ ہے، جھاڑ کو بلا لینا یہ حضور کا معجزہ ہے، پانی پر پتھر کو چلانا یہ حضور کا معجزہ ہے، انگلیوں سے پانی کو نکال کر بتانا یہ حضور کا معجزہ ہے. میرا آقا کا اٹھنا معجزہ، چلنا معجزہ، پھرنا ہے. لیکن جو میرے آقا کا مقام ہے اس کے برابر کا یہ معجزہ نہیں، حضور کے برابر کے یہ معجزے نہیں. حضور کے برابر کے 2 معجزے ہیں. جیسے اللہ نے ہمارے نبی کو شان دیا نا، حضور کی شان کے برابر 2 معجزے، ایک قرآن، دوسرا معراج مصطفیٰ. یہ حضور کے شان کو بتا رہی ہے. قرآن کو دیکھو تو حضور کی شان سمجھ میں آئے گی، معراج مصطفیٰ دیکھو تو حضور کی شان کو سمجھ میں آئے گی. اب معراج مناتا ہی وہ ہے، جیسا کہ حضرت عمر سے سرکار نے پوچھا تھا، عمر تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ محبت ہے، پیار ہے، پیار ہے تبھی تو داڑھی رکھی، محبت ہے تبھی تو امامہ پہنتا ہوں، محبت ہے تبھی تو آپ کے طریقے پہ چلتا ہوں. سرکار نے فرمایا نا عمر آگے بڑھ، ہے نا، یہ محبت کی پہچان تو ہے داڑھی. اور پھر اللہ کرے بے بات سمجھ میں آئے بچوں کو، داڑھی محبت کی پہچان ضرور ہے، سنتوں پر چلنا محبت کی پہچان ضرور ہے، لباس اسلامی پہنا صبح یہ محبت کی پہچان ضرور ہے. جیسا وہاں بھی کہتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت نہیں کرتے، محبت رکھے، محبت ہے تبھی تو داڑھی رکھی، محبت ہے تبھی تو سروں پر امامہ پہنتے ہیں، محبت ہے تبھی تو اسلامی لباس پہنتے ہیں، محبت ہے تبھی تو سنتوں پر چلتے ہیں. میں نے کہا یقیناً یہ محبت کی پہچان ہے، لیکن یہی محبت کی پہچان ہے یہ غلط ہے. محبت کی پہچان اور بھی آگے ہے. اگر یہی محبت کی پہچان ہوتی تو سر کیا حضرت عمر کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی؟ یہ عمر ہے، عمر بولو سبحان اللہ. فاروق اعظم کے چہرے پر کیا داڑھی نہیں تھی؟ کیا وہ سنتوں کے پابند نہیں تھے؟ کیا وہ اسلامی لباس پہنے میں نہیں تھے؟ پھر بھی حضور نے پوچھا پیار کتنا کرتا ہے؟ بولے گا سبحان اللہ. وہاں پر پھر بھی پوچھا عمر مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ پیار میں تو داڑھی رکھا ہو، پیار ہی میں تو نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی جان، اپنی اولاد سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہو. سرکار نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا، اب تیرا ایمان مکمل ہوا. مطلب کیا ہے؟ نبی سے صرف تعلیم ہی نہ لو، تعلیم کے ساتھ ساتھ نبی کی عظمت کو لو، نبی کو بھی لے لو. بولو محبت سے سبحان اللہ. ہم سنی ہے، نبی کی تعلیم بھی لیتے ہیں اور نبی سے ذات سے محبت بھی کرتے ہیں. ہمیں دونوں چاہیے، تعلیم بھی چاہیے، عظمت مصطفیٰ بھی چاہیے، تعلیم بھی چاہیے، محبت مصطفیٰ بھی چاہیے. تو جو محبت مصطفیٰ اور تعلیم کے عمل کے ساتھ ساتھ جو محبت کرتا ہو وہ کبھی اس بات کا انکار ہی نہیں کرے گا کہ حضور آئے کیسا گئے کیسا. میں نے کہا میں آیت لاتا، میں انشاءاللہ آنے والے کل کی رات یہاں مسجد میں 9:30 بجے نماز ہے، تو کل انشاءاللہ میں حوالے دوں گا. حضور جسم کے ساتھ گئے تھے، وہ بھی قرآن سے، صرف اور قرآن سے میں حوالہ بتاؤں گا انشاءاللہ. وقت اجازت نہیں دے رہا میں ابھی بتاتا. لہذا حضور جسم کے ساتھ رب کو دیدار کر آئے. کچھ لوگ کہتے ہیں خواب کا معاملہ تھا، خواب کا معاملہ تھا. میں بتاؤں گا انشاءاللہ خواب کا نہیں، جاگتے ہوئے گئے، خواب کا نہیں جاگتے ہوئے گئے. اور گئے کیسا؟ میں نے کہا کبھی سبحان کو پڑھ لو. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا کہا؟ سبحان الذی. سبحان کا معنی یہ پاک ہے وہ ذات، اللہ میں کوئی عیب، اللہ ہر عیب سے
اللہ ہر کمزوری سے، اللہ کے لیے جملہ تو نکالو پاک کا، اللہ ہر عیب سے، اللہ ہر کمزوری سے، اللہ ہر جو ہے نا غیر ممکن کاموں سے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے معراج کا واقعہ بڑا تعجب تھا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ میں لے کر گیا، بلکہ سبحان لے کر گیا، سبحان لے کر گیا جو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اب مجھے بتائیے 6 سال کا بچہ آپ کو آ کر کہے، 6 سال کا بچہ آ کر آپ کو یہ کہے کہ میں امریکہ جا کر آیا، میں دبئی جا کر آیا، فرا ملک میں اکیلا پھر کر آیا، آپ مانیں گے؟ آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 6 سال کا بچہ اکیلا پورا امریکہ پھر کر آیا، دبئی پھر کرا پورا، لیکن باپ آ کر کے میں لے کر گیا۔ بولو یار سبحان اللہ۔ باپ آ کر یہ کہ میں لے کر گیا، اب انکار نہیں کرے گے تو حضور کب کرے میں گیا؟ اللہ کہتا میں لے کر گیا ہوں۔ عقل مند تو یہ ایک مثال ہی کافی ہے۔ قرآن کی 22 آیتیں جس میں معراج کا ذکر ہے، بخاری میں معراج کا ذکر ہے، مسلم میں معراج کا ذکر ہے، نسائی شریف میں معراج کا ذکر ہے، مدارج نبوہ میں معراج کا ذکر ہے، قاضی عیاض الشفا میں معراج کا ذکر فرمایا ہے، المستدرک میں معراج کا ذکر ہے، دلائل نبوہ میں امام بہقی نے معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ کتنے حدیثیں ہیں، 22 آیتیں ہیں، تب بھی ہم معراج نہ منائے۔ میں نے کہا وہابیوں تم نے صرف نبی سے تعلیم لیا ہے، نبی کی ذات کو نہیں لیا۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، تعلیم بھی لیتے ہیں اور مصطفیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے تو ہم معراج مناتے ہیں۔ انشاءاللہ کل یہاں اسی مسجد میں رات میں 9:30 بجے نماز ہوگی، اس کے بعد جو ہے معراج النبی کا محفل ہوگا وہاں۔ یہ تو ہر فقیر ہر معراج کی رات یہاں پر 2.5 گھنٹے میں نے الحمدللہ تقریر کی ہے، وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ لیکن جیسے جیسا دن گزرتے جاتے ہیں لوگوں کی عقلیں جوان ہوتے جاتی ہے، عقلوں سے بات سمجھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ معراج اور عقل سے بھی انشاءاللہ میں آپ کو یہ رات جو آنے والی ہے کل کی رات ضرور مسجدوں میں گزاریں۔ میرے کہ معراج کی رات جاگنے کی رات نہیں ہے، جو کہ جاگنے کی رات ہے، جاگا تو کتے بھی کرتے ہیں، ہے نا، یہ جاگنے کی نہیں، یہ تقدیر جگانے کی راتیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو یہ تو لہٰذا جاگنے کے نام پر خدا کے واسطے نوجوان بچوں سے میں بار بار ہر جگہ کی رات سے کہتا ہوں، ابھی بھی کہتا ہوں کہ لوگوں کے گھروں کے سامنے جا کر چیخیں مت مارو، لوگوں کے گھروں کے سامنے جا کر کے ٹیپلیٹیں گولے مت پھوڑو، لہٰذا گھروں پر گاڑیاں لے کر اتنا اسپیڈ اسٹینڈ کرتے ہوئے ایک ٹائر پر گاڑی چلانا، سامنے کے ٹائر پہ چلانا، پیچھے کے ٹائر پہ چلانا، اتنی اسپیڈ چلانا۔ گزشتہ سال بھی دیکھ کے آپ بارکس میں کئی بچے ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوئے، کوئی مر بھی گیا ہے۔ ہر سال نوجوان بچوں کو کہتا ہوں خدا کے واسطے یہ جاگنے کی رات نہیں، مقدس جگانے کی رات ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچے سے یہ محسوس ہونے پہ میرے دوستان سنیں گے نہیں، گناہ ہوگا مجھ سے، تو آپ جگو مت، عشاء کی نماز پڑھو سو جاؤ، کیونکہ جاگنا مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ عشاء کی نماز پڑھو سو جاؤ، فجر کی نماز پڑھ لو جماعت کے۔ جو عشاء پڑھ کر سو جاتا ہے اور فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھتا ہے تو پوری رات سو رہا ہے، لیکن اللہ پوری رات جاگنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اگر آپ سے کوئی گناہ ہونے کے چانس ہو، آپ کے دوست سنیں گے نہیں، آپ جا کے مسجدوں میں چیخا ماریں گے، باہر گھروں کے سامنے چیخا ماریں گے، گاڑیاں بگائیں گے، دوست سنیں گے نہیں۔ آج کل لوگ مانتے ہیں کہ ماں باپ سے زیادہ دوستوں کی بات مانتے ہیں۔ آج تو ماں باپ بیچارے پریشان ہیں، میرا بیٹا جا رہا صحیح سلامت آنا، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کی فکر الا ماشاء اللہ، ہر بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کہاں رہی آج کل مارکیٹ، دوست یہ بولا وہ کرو یہ کرو، ادھر کود کر ہاتھ پیر مار لگانے کے نہ کرو۔ خدا کی وجہ سے اگر ایسی حرکتیں کرنا تو سو جاؤ عشاء پڑھو، لیکن اگر آپ کو عشق رسول بڑھانا ہے تو آپ ایسی سنی علماء کا بیان سنو۔ وہاں بھی تو ویسے ہی مسجد بند رکھتے ہیں، سنی علماء جہاں پر بیان کر رہے ہیں، آپ کو یہاں نہیں آ سکتے، جہاں آپ کو جانا ہے، جیسا کہ چنچل گڑا پہ بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں کل کی رات، جو رحمت علم کمیٹی بلا رہے ہیں، وہاں پر جا کر علماء کے بیان سنو۔ بیان اللہ نے فرمایا علم حاصل کرو، مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرے، کوئی عمر نہیں ہے، کتنی بھی آپ عمر ہو، علماء کے قریب جاؤ، علم سیکھو، حاصل کرو، خود بھی عمل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ آج کے اس دور میں بندہ جب تک دین کا علم حاصل کرتے رہے گا، ایمان اور عقیدہ مضبوط رہے گا، تو کوئی اس کا بال بھی بگا نہیں کرے گا۔ جہاں ایمان کی کمزوری پیدا ہوئی وہاں جو ہے گھس رہے لوگ۔ اب تو اتنی ہمت بڑھ گئی کہ مسجد کا مینار بنانا، اتنی تکلیف ہو گئی
کہ لاڈلے مشائخ جیسے بزرگ کے آستانے پر جو ہے آج خود حکومت اجازت دے رہی ہے پوجا کرنے. خدا کے واسطے اور درگاہوں میں ایسا ہو رہا ہے, مساجد میں ایسا ہو رہا ہے, تو خدا کے واسطے متحد ہو عشق رسول کی بنیاد پر اور ایک ہو اور دین کا علم حاصل کرو, عمل کرتے رہو. انشاءاللہ دونوں جہاں میں اللہ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء یعنی عشاء کی نماز 9:30 بجے ہوگی. اس کے بعد اسی حقیقت کا تقریر انشاءاللہ 2 گھنٹے کی یہاں پر ہوگی, جس میں آپ کو معراج کے اور بھی دلائل جو حضور جاگتے ہوئے گئے اس سارے ثبوتوں کے سامنے آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مولا کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. یا اللہ ان کو سچا عاشق رسول بنا اور ان کی نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ.